بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، یہ آج کا ہمارا مختصراً سوال جواب کا 16واں لائیو سوال جواب سیشن ہے، 16ویں مجلس ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا سے اس کا آغاز و تعالی خیر و خوبی کے ساتھ میں اس کو پایہ تکمیل آئے، اور آج کے اس مجلس کے اندر جو بھی سوال جواب ہم لوگ کرنے والے ہیں، دین کے مسئلے مسائل سیکھنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام مسائل کا سیکھنا ہمارے لیے آسان فرمائے اور ان کے مطابق شریعت کے مسائل پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ علم دین سیکھو، یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ جی ہمارے ویور شروع ہو گئے ہیں ماشاءاللہ۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ سید ساجد السلام علیکم وعلیکم السلام۔ زکریا عالم السلام علیکم وعلیکم السلام۔ جی گوشت گیمر محمد شعیب السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید ہے کہ سب کے سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے یہاں پر آنے کو، مسئلے مسائل کو سیکھنے کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ جی آج کا یہ بڑا ہی مفید سوال جواب ہے، تو دیکھتے ہیں آج کا پہلا سوال کیا ہے۔ کیا لباس میں خون لگنے سے نماز ہوتی ہے؟ زکریا عالم کا پہلا سوال ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کپڑوں میں خون لگ جائے اور خون کی مقدار روپے کے ایک سکے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تب تو نماز نہیں ہوگی، اس کو دھونا ضروری ہے۔ لیکن اگر ایک سکے کے روپے کا جو ایک سکہ معتدل، روپے میں چھوٹا سائز بھی آتا ہے بڑا سائز بھی آتا ہے، تو جو میڈیم سائز ہے احتیاطاً چھوٹا سکہ لے لیجئے، تو چھوٹے سکے کی جو مقدار ہے 1 روپے کی، اگر اس سے کم خون لگا ہوا ہے تب تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر اس کی مقدار میں یا اس سے زیادہ ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ اچھا سید ساجد خیریت سے؟ مفتی صاحب جی الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، خیریت سے ہیں جی۔ معین الاسلام السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا محمد شعیب دوسرا سوال پوچھ رہے ہیں، عمامے کے شملے کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے؟ جی عمامے کے شملے کی لمبائی مختلف ہو سکتی ہے، کم از کم 3 ہاتھ اگر رہے تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہمارا 1 ہاتھ ہے، 1 ہاتھ 2 ہاتھ 3 ہاتھ، تو 1 ہاتھ 2 ہاتھ 3 ہاتھ، اگر 3 ہاتھ عمامہ کا جو شملہ ہے اگر اس کی لمبائی 3 ہاتھ رہے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ عموماً ہمارے شملے کی جو لمبائی ہے تقریباً 2.5 یا اس سے زیادہ ہے، 3 کے قریب ہے، تو کم زیادہ ہو سکتی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، جتنا چاہے آپ کر سکتے ہیں عمامے کے شملے کی لمبائی۔ جہاں تک تعلق ہے عمامے کے رنگ کا کہ عمامے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، تو اس میں سب سے بہتر ہے کہ سفید رنگ کا پہنا جائے، کیونکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے کپڑوں میں سب سے بہترین کپڑا سفید ہے، اسی کو پہنو اور اپنے مردوں کو بھی اسی میں دفناؤ۔ نیز کالے رنگ کا عمامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہننا ثابت ہے، جیسا کہ جو ہے فتح مکہ کے موقع پر روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر داخل ہو رہے تھے تو آپ نے کالا عمامہ پہنا ہوا تھا۔ اسی طریقے سے مختلف مواقع پر سفید اور کالے کا پہننے کا آپ سے ثبوت ہے۔ البتہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ عمامہ کسی بھی رنگ کا پہنا جا سکتا ہے، بہتر ہے کہ وہ سفید ہو اور یا تو پھر کالے رنگ کا ہو۔ لیکن اگر عمامہ ایسے رنگ کا ہے کہ جس کو بعض لوگوں نے شعار بنا لیا ہے، جیسے ہرے رنگ کا ہے یا یلو کلر کا ہے، پیلے کلر کا، اورنج کلر کا، کہ بعض لوگوں نے اپنا شعار اور اپنی علامت و نشانی بنا لی ہے، تو پھر اس طرح کا لباس پہننے سے بچنا چاہیے، کیونکہ پھر اگر اس طرح کا عمامہ پہنیں گے تو اس سے نشاندہی ہوگی کہ یہ بندہ بھی انہی میں سے ہے، تو انہی میں سے ہے، اس سے مشابہت سے بچنے کے لیے پھر اس طرح کا عمامہ نہیں پہننا چاہیے۔ باقی کسی بھی رنگ کا عمامہ پہنا جا سکتا ہے، بہتر ہے کہ سفید ہو یا کالا ہو۔ عمامے اچھا یہ تو ہو گیا ہے جی۔ جو لوگ روڈ کی صفائی کرتے ہیں انہیں کس نیت سے پیسے دینے چاہیے، اجرت سے یا صدقہ؟ ان کو بطور ہدیہ دینا چاہیے۔ جو لوگ روڈ وغیرہ کی صفائی کرتے ہیں تو ان کو بطور ہدیہ دینا چاہیے، کیونکہ وہ مسلم ہے غیر مسلم ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ محتشم پاشا السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی
تو چونکہ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے ہم کو پتہ نہیں ہے، نیز وہ زکوٰۃ کے صدقات کے مستحق ہیں یا نہیں وہ بھی ہم کو پتہ نہیں ہے، تو اس لیے اور عموماً ایسے لوگوں کو ہم زیادہ موٹی رقم بھی نہیں دیتے، 10 20 50 100 روپے دیتے ہیں، تو اس میں صدقہ زکوٰۃ وغیرہ کی نیت ضروری نہیں ہے، بہتر ہے کہ آپ ہدیہ اور گفٹ کی نیت کر لیا کریں ایسے لوگوں کو دینے میں جہاں پتہ نہ ہو۔ اکبر بھاٹی ماشاءاللہ، جی شکریہ، جزاک اللہ۔ معین الاسلام پوچھ رہے ہیں اگر آدمی کو بار بار ہوا آتی ہو تو اس کی نماز کیسے ہوگی؟ وضو بار بار کرنا پڑے گا یا اس کی ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے ایسا بندہ کہ جس کو بار بار ہوا نکل جاتی ہے، ریح خارج ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ایک کامل وقت میں مثلا ظہر سے لے کر کے عصر کے درمیان کے جو 3 گھنٹے ہیں، تو اگر 3 گھنٹے میں سے کوئی بھی اس کو اتنا وقت ملتا ہے کسی بھی وقت میں کہ اس کی ہوا نہیں نکلتی اور وہ چاہے تو وضو کر کے آرام سے نماز پڑھ سکتا ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مسجد میں جماعت سے نہ پڑھے، جو وقت ہے وہ نہ پڑھے، بلکہ جس وقت میں ریح نہ نکلتی ہو ایسے وقت میں اپنی نماز کو ادا کرے۔ لیکن اگر کوئی بھی وقت ایسا نہیں ملتا بلکہ بار بار آتی رہتی ہے تو پھر ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ وضو کرے اور اسی حالت میں نماز پڑھتا رہے، چونکہ اب یہ معذور سمجھا جائے گا۔ ہمارے والد صاحب کے اس پہ ایک جو چٹکلا یاد آ گیا، ہمارے والد صاحب کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی، کہنے لگی جی میں تسبیح پڑھتی رہتی ہوں اور میری ہوا نکل جاتی ہے، میں کیا کروں؟ تو والد صاحب نے فرمایا کہ جا کر کے وضو کر لیا کر، اللہ کی بندی اگر ریح خارج ہو جاتی ہے تو وضو کر لیا کر۔ تو وہ کہنے لگی جی اگر پھر نکل جائے تو کیا کروں؟ والد صاحب نے کہا پھر جا کے وضو کر لیا کر، پھر نکل جائے تو والد صاحب نے کہا لا ایسا ہے تسبیح مجھے دے دے، تو پاتی پھر تو ریح خارج کرتی پھر۔ تو بہرحال کہنے کا مسئلہ یہ ہے، یہ تو بطور لطیفہ تھا۔ تو اگر اس کو کامل و مکمل وقت نہیں ملتا تو پھر وہ معذور ہوگا، اور معذور کا مسئلہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ پھر ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ وضو کرے اور وضو کر کے اس وضو سے جتنی چاہے نمازیں پڑھ لے، پھر جب اگلی نماز کا وقت آئے تو اس میں یہی کرے، نیا وضو کرے گا اور نماز پڑھے گا، چونکہ اب یہ معذور کے حکم میں ہے تو ایسی حالت میں ہی اس کو نماز کا حکم دیا جائے گا۔ لیکن اگر مثال کے طور پہ ظہر سے لے کر کے عصر تک کا 3 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، اس میں سے آدھا گھنٹہ 15 منٹ اس کو ایسی مل جاتی ہیں کہ جس میں اس کو ہوا نہیں نکلتی، تو پھر ایسے وقت میں نماز پڑھے گا، تب تک کہ نماز کو مؤخر کرے گا۔ جی ایم ڈی ابرار الحق پوچھ رہے ہیں اورنج کلر کا لباس پہننا کیسا ہے؟ جی اورنج کلر کا لباس پہننے سے بچنا چاہیے۔ اورنج کلر جسے دوسرے الفاظ میں بھگوا کلر بھی کہا جاتا ہے، تو چونکہ یہ ہندو پنڈتوں کا کلر ہے اورنج، تو اس وجہ سے اس طرح کا لباس جس سے ان سے مشابہت ہوتی ہو تو اس سے بچنا چاہیے۔ اس میں کسی اور دوسرے کلر اگر مکس ہوتا ہے، کوئی اور دوسرا کلر اگر مکس ہے تو پھر تو جائز ہے، لیکن اگر بالکل ہی اورنج کلر کا ہے جس سے ان سے مشابہت ہوتی ہے، وہ لوگ جس طرح کا پہنتے ہیں ہندو پنڈت وغیرہ، تو پھر اس طرح کا لباس پہننے سے بچنا چاہیے، کیونکہ من تشبہ بقوم فہو منہم، تو مشابہت سے بچنا چاہیے۔ علماء اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو حضور نے مشابہت سے منع فرمایا وہ چال ڈھال میں، لباس میں، پہننے اڑھنے میں، ہر چیز سے کافروں سے یا غیروں سے مشابہت سے منع فرمایا، تو اس لیے غیروں سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے، وہ چاہے لباس میں ہو چاہے چال ڈھال کے اندر ہوں۔ جی محمد شعیب پوچھ رہے ہیں کیا وظائف پڑھنے میں بھی تجوید کی رعایت کرنا ضروری ہے؟ جی بہتر ہے اگر آپ تجوید کی رعایت کریں تو بہتر ہے، نہیں تو اصل تو یہ ہے کہ الفاظ کا صحیح تلفظ ہونا چاہیے۔ اگر آپ صحیح الفاظ کا تلفظ کر رہے ہیں تو قواعد و مخارج کی رعایت ضروری نہیں ہے، یہ اصل مسئلہ ہے قرآن کریم کے ساتھ میں، جب قرآن کریم پڑھیں تب مخارج کی رعایت ضروری ہے۔ اسد کمپیوٹر، عرش کے معنی کیا ہیں؟ جی عرش کے معنی ہے اونچائی کے، عرش کے معنی آسمان اور جو اللہ کا عرش ہے اس کو کہا جاتا ہے، تو عرش کے معنی آسمان کے، فلک کے، اونچائی کے یہ مناتے ہیں۔ بچوں کا نام رکھنا درست ہے، رکھ سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، اچھا نام ہے۔ دلشان خان، وضو کرنے کے بعد اگر کپڑے چینج کرنے پہ سطر کھل جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ جی ابھی حال ہی میں ہم نے اس تعلق سے ویڈیو اپلوڈ کی ہے کہ اپنا سطر دیکھنے سے یا کسی دوسرے کا سطر دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اگر کپڑے چینج کرتے ہوئے سطر ہمارا دکھ جاتا ہے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ لہٰذا لوگوں میں جو یہ بات مشہور ہے کہ سطر کھلنے سے، سطر دیکھنے سے اپنا یا دوسرے کا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ اغلاط العوام میں سے ہے، ایسے ہی بس مشہور ہو گیا، شریعت سے اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا وضو نہیں ٹوٹے گا، آپ کپڑے چینج کر سکتے ہیں۔ زکریا عالم پوچھ رہے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ میں نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے جب رکوع میں ہے تب تو ظاہر سی بات ہے کہ اپنے پیروں پر نگاہ ہونی چاہیے، لیکن جب کھڑے ہو رہے ہیں تو پھر کھڑے ہوتے ہوتے بہتر ہے کہ سجدے کی جگہ نگاہ ہونی چاہیے، کھڑے ہو رہے ہیں تو آہستہ آہستہ سجدے کی جگہ آدمی کی نگاہ ہونی چاہیے۔ کیا بروکنگ کا کمیشن لے سکتے ہیں؟ 2 ڈیلر کو آپس میں ملا کر ان کے درمیان تھرڈ پارٹی بن کر؟ جی کمیشن لینا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ جو آپ سودے بازی کرا رہے ہوں وہ بھی جائز ہو۔
سودے بازی جائز ہو، نیز کمیشن آپ کا متعین ہو کہ بھئی اتنے فیصد اتنے پرسنٹ آپ کمیشن لیں گے، اور پتہ ہو کہ بھئی یہ بندہ کمیشن لے گا، تو پرسنٹیج اگر متعین ہے اور معلوم ہے تب تو لینا جائز ہے، لیکن اگر معلوم نہیں ہے یا پرسنٹیج متعین نہیں ہے تو پھر یہ صورت غلط ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر پرسنٹیج متعین نہیں ہے تو سامنے والا کہے گا جی میں 2% دوں گا، یہ دلال کہے گا جی نہیں میں تو 5% لوں گا، تو یہ جھگڑے کا سبب بنے گا۔ اس لیے علماء نے اس سے منع فرمایا کہ کمیشن پہلے متعین کر لیا جائے کہ میں 5% لوں گا جتنا بھی بنے گا، ایسے ہی سامنے والے کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بندہ بھائی کمیشن لے گا، تو پھر جائز ہے، کمیشن لے سکتے ہیں، معلوم ہو اور متعین ہو، یہ 2 شرطیں ہیں۔ زکریا عالم کہہ رہے ہیں جلسے کے دوران کیا پڑھنا چاہیے؟ جلسے کے دوران جب بیٹھے ہیں تو رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا، یہی دعا پڑھتے تھے۔ کچھ احادیث میں اس کے علاوہ بھی اس کے ساتھ میں اور الفاظ آئے ہوئے ہیں، رب اغفر لی ورحمنی وجبرنی وحدینی وغیرہ، کچھ اور الفاظ کا اضافہ بھی آیا ہے تو ان کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ زکریا عالم کیا ٹوپی پہن کر پانی پینا سنت ہے؟ ٹوپی پہن کر کے پانی پینے کی کوئی میرے علم میں نہیں ہے کہ سنتوں کے اندر اس کا شمار ہوتا ہو، البتہ ادب میں سے تو ہے یہ کہ سر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، مبادا ایسا نہ ہو سر کے بال یا کچھ اور گر جائے تو آدمی کو کراہیت محسوس ہوگی، البتہ سنت ہے تو ایسی کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے۔ جی اور کیا سید ساجد پوچھ رہے ہیں، حافظ ساجد، اچھا ساجد ہیں، جماعت کے ہونے کے لیے ایک آدمی اور ایک نابالغ لڑکا ہے تو کیا جماعت ہو جائے گی؟ جی امام کے علاوہ اگر ایک آدمی ہے اور ایک نابالغ لڑکا ہے تو بھی جماعت ہو جائے گی، اور اگر امام اور صرف نابالغ لڑکا ہے تو ایسی صورت میں بھی اگر لڑکا قریب البلوغ ہے جیسے 10 سال کا 11 سال کا تو بھی جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں، پھر ایسی صورت میں بچے کو پیچھے کھڑا کر لیا جائے۔ جی رفیق احمد مستری السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روح الامین پوچھ رہے ہیں مقتدی کو شک ہوا کہ قاعدہ اولیٰ ہے یا ثانیہ، تو اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے آخری قاعدہ ہو، اس نے درود شریف پڑھ لیا، پھر امام صاحب کھڑے ہو گئے تو مقتدی کی نماز ہوئی یا نہیں؟ جی بالکل، جب مقتدی امام کے پیچھے ہے تو اگر وہ جو ہے قاعدے میں درود شریف وغیرہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا، چونکہ یہ ابھی امام کی اقتداء میں ہے۔ ہاں اگر اکیلا انفرادی نماز پڑھ رہا ہوتا پھر قاعدہ اولیٰ میں درود شریف وغیرہ پڑھ لیتا تو پھر سجدہ سہو لازم ہوتا۔ بہرحال جب تک امام کے پیچھے ہے تو اگر اس طرح کوئی گڑبڑی کرتا ہے تو اس کے اوپر سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، یہ مسئلہ ہے۔ جی ٹھیک ہے، راہی رائٹس پوچھ رہے ہیں السلام علیکم۔ جی الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، خیریت سے ہیں بھائی، آپ لوگ کیسے ہیں؟ انعام الحسن پوچھ رہے ہیں والد صاحب کے لیے دعا کی درخواست، آپ سے وفات ہو گئی تھی۔ اچھا جی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والد کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، ان کے لیے ایصال ثواب کی دعا کرتے رہیں، ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرتے رہیں۔ ہارون تیاگی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ رفیق احمد مستری پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب یہ مسئلہ جاننا تھا۔ جی بتائیے، لکھ لیجئے، ٹھیک ہے انشاءاللہ میں آگے بتا دوں گا۔ اچھا کے فور کڈی whom did محمد the messenger of Allah worship before receiving prophet؟ نبوت ملنے سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ جی بڑا اہم سوال ہے، بڑا اچھا سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ نبوت ملنے سے پہلے نہ نماز تھی نہ کوئی اور دوسری عبادت تھی، نیز پہلے جو انبیاء تھے ان کی عبادت کو بھی لازم قرار نہیں دیا گیا تھا، تو اس لیے علماء کا جمہور کا یہ مسلک ہے اس سلسلے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کئی روز تک جا کر کے جو عبادت کیا کرتے تھے وہ دراصل آپ کی عبادت کوئی نماز وغیرہ نہیں تھی بلکہ غور و فکر کرنا تھا۔ آپ جو عرب کے اندر جاہلیت پھیلی ہوئی تھی، معاشرے میں برائیاں بیماریاں پھیلی ہوئی تھی، سود خوری، زناکاری، اولاد کو قتل کرنا اور اس طرح کی بہت ساری جو برائیاں پھیلی ہوئی تھی، تو ان کے بارے میں آپ غور و فکر کیا کرتے تھے اور غمگین کیا کرتے، اپنے آپ کو غمگین رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر قرآن کریم میں کہا گیا لعلک باخع نفسک علی الا یکونوا مؤمنین، کہ شاید کہ آپ ان لوگوں کے غم میں اپنے آپ کو ہلکان کر لیں گے، اپنی جان کو کھا جائیں گے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے کے آتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ عبادت تھی یہ غور و فکر تھا، آپ کئی روز تک بیٹھے بس غور و فکر کرتے رہتے تھے کہ کیسے معاشرے کے اندر جو موجود برائیاں ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ نیز دوسری شکل یہ تھی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات میں اللہ تعالیٰ کے نشانیوں میں غور و فکر کیا کرتے تھے کہ بے شک کوئی تو ذات ہے جو ان سب کو بنانے والی ہے، یہ آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، یہ سب کس نے بنائے؟ چونکہ عرب کے اندر بت پرستی تھی، لوگ کئی خداؤں کو مانتے تھے، اور آپ کی جو ہے منشا اور شروع سے مقصد یہ تھا کہ اتنے سارے خدا نہیں ہو سکتے، خدا تو کوئی ایک ہی ہے۔ تو آپ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کیا کرتے تھے، اور معاشرے میں جو برائیاں پھیلی ہوئی تھی ان کو کیسے ختم کیا جائے اس کے بارے میں سوچا کرتے تھے، اور اسی کو عبادت قرار دیا گیا۔ یہ جمہور علماء کا مسئلہ ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا، فتح الباری وغیرہ، ابن حجر وغیرہ اور دوسرے علماء نے اپنی کتابوں میں اس کو لکھا ہے۔ جی
اچھا، آج کل کچھ خوشبو پرفیوم عطر میں امبرگس والے کے فضلہ جو وہ کھائے کے ذریعے یا خارج کر کے نکالتا ہے اس سے خوشبو نکلتی ہے، بہت قیمتی ہوتی ہے، کیا ایسی خوشبو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی دیکھیے، خوشبوئیں عموماً جو ہے نا، جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ان کو کئی سارے کیمیکلز سے گزار کر کے ان کی ماہیت تبدیل ہو جاتی ہے، ان کی جو ماہیت ہوتی ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ استعمال کرنے کے لائق ہوتے ہیں۔ وہ جو گندگی گزارتے ہیں اسے کوئی اپنے کپڑوں پہ نہیں ملتا، بلکہ کیمیکل سے گزار کر کے اس کی صاف صفائی کر کے پھر وہ استعمال کے لائق ہوتی ہے، اس کا لکوڈ بنایا جاتا ہے، پرفیوم بنایا جاتا ہے، تو الگ الگ طریقے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جب کسی چیز کی ماہیت بدل جائے تو پھر اس کا حکم بھی بدل جائے گا، لہٰذا اس کو استعمال کرنا جائز ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جی ایم ڈی اسفار صدیقی کہہ رہے ہیں کہ طلاق کس کس شکل میں ہوتا ہے؟ طلاق کی بہت ساری صورتیں ہیں، سب سے طلاق دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کنائی، ایک صراحتاً۔ صراحتاً تو یہ ہے کہ آدمی یہ کہہ دے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اب ایک یا دو یا تین جو ہے جتنی بولے گا اتنی ہی ہو جائے گی، اور ایک اشارتاً ہے، آدمی کہہ دے کہ میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں اور نیت کرے طلاق کی، کہ میں نے تجھے آزاد کیا اور نیت کرے طلاق کی، تو میرے گھر سے چلی جا، نکل جا یہاں سے، تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں، تیرا میرا نکاح ختم، اور نیت کرے طلاق کی، تو ان الفاظ سے بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ ایسی لڑائی جھگڑے میں کوئی اس طرح کا الفاظ بول دینا جس سے بیوی کو چھوڑنا سمجھ میں آتا ہو تو اس سے بھی طلاق ہوتی ہے۔ بہرحال آپ کے ذہن میں کیا پرٹیکولر جو صورت ہے، مخصوص صورت، اس کو بتائیے، انشاءاللہ اس کے بارے میں بتایا جائے گا، بہت لمبا مسئلہ ہے۔ فضا حزل، کیا لڑکیاں نکاح کے بعد شوق سے جہیز لے جا سکتی ہیں؟ دیکھیے، اللہ نے جس کو دیا ہے وہ تو جہیز مطلب جو ہے لے کر کے چلی جائے گی، لیکن اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا کہ جو غریب بچیاں ہیں تو ان کے ماں باپ کو دشواری ہو جائے گی کہ پھر وہ بیچارے دیکھا دیکھی وہ کہاں سے اپنے بچیوں کے لیے اتنا جہیز اکٹھا کریں گے، اور یہی وجہ ہے جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، وجہ یہی ہے کہ ماں باپ کے پاس جہیز کے لیے پیسہ نہیں ہوتا۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ باپ کا گھر بکا تو بیٹی کا گھر بسا، کتنی بری ہے یہ رسم جہیز بھی۔ تو اسی لعنت کی وجہ سے ماں باپ قبر میں چلے جاتے ہیں، مگر بیٹی کے جہیز کے لیے شادی پر جو لون لیا تھا وہ اترتا نہیں ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو مالدار ہیں ان کو بھی کم سے کم صرف ضروریات کی چیزیں لے کر کے جانا چاہیے، حالانکہ کوئی لے جانا چاہتا ہے تو اسے گنجائش ہے خوشی سے، لیکن سدن للباب، معاشرے سے برائیوں کو روکنے کے لیے، غریب بچیوں کی شادیوں میں رکاوٹ نہ بنے اس لیے، اور شادی ہمارے یہاں جو ایک بہت قیمتی اور بہت بڑی مہنگی چیز بن گئی ہے اسے آسان بنا دیا جائے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ مالدار لوگ بھی اپنی بچیوں کو کم سے کم جہیز دیں، صرف ضروریات کا سامان دیں، تاکہ سب کی شادی ہو سکے اور معاشرے میں ایک اچھا پہلو ہماری طرف سے پہل اور شروعات ہو سکے۔ آنسر کے شارٹ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر لینا۔ جی ٹھیک ہے، آپ نے جو سوال پوچھا ہے انشاءاللہ اس کا بھی میں آپ کو جواب دے دوں گا شارٹ ویڈیو میں، اسی سے کٹ کر کے۔ مکرم عالم پوچھ رہے ہیں اگر نہا کر آئے تو گھٹنے سے اوپر کپڑا اٹھ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ جی نہیں، وضو نہیں ٹوٹے گا اس سے۔ اگر سطر دکھ جائے، آدمی کوئی نہا کے آیا ہو یا وضو کر لیا ہو پھر سطر دکھ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ رفیق احمد مستری، اگر بیوی شوہر سے خلا چاہے اور شوہر خلا نہ دے تو بیوی خلا کیسے حاصل کرے؟ یہ آپ ہی خلا ہو جائے گا بنا شوہر کی مرضی کے؟ جی نہیں، بنا شوہر کی مرضی کے خلا نہیں ہوگا۔ دیکھیے، کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ طلاق کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو دیا ہے، مرد چاہے تو طلاق دے سکتا ہے، عورت اس کے اندر قبول کرے نہ کرے، گواہ ہو نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مرد نے اگر طلاق دے دی تو طلاق ہو جائے گی۔ خلا یہ ہے کہ شوہر طلاق نہ دے، بیوی چھٹکارا چاہتی ہو تو اسی صورت میں عورت کی طرف سے مال کی پیشکش ہوتی ہے کہ آپ مال لے لیں اور مال لے کر کے مجھے چھوڑ دیں۔ تو اگر شوہر کہتا ہے ٹھیک ہے آپ مال دے دیجئے، مال کے بدلے میں لالچ میں آ کر کے طلاق دے دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو خلا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر شوہر راضی نہ ہو خلا پر بھی، وہ کہتا ہے میں تو چھوڑوں گا ہی نہیں، نہ طلاق دوں گا نہ مال دے کر کے، خلا جسے الفاظ میں ہم کہتے ہیں، میں چھوڑوں گا ہی نہیں، تو اب ایسا نہیں ہے کہ عورت مجبور ہو گئی ہے، شریعت نے ایک اور شکل نکالی ہے۔ بعض لوگوں کو یہاں مغالطہ یہ ہوتا ہے کہ طلاق کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا ہے تو خلا کا اختیار اللہ نے عورت کو دیا ہے، جیسے مرد کی مرضی ہے طلاق دے نہ دے، ایسے ہی عورت کی مرضی ہے خلا لے نہ لے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب عورت خلا کہہ دے کہ مجھے شوہر سے خلا چاہیے تو اب خلا ہو جائے گی، بھلے ہی شوہر مانے نہ مانے۔ یاد رکھیے یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ خلا کے صحیح اور واقع ہونے کے لیے شوہر کا قبول کرنا ضروری ہے، شوہر کا راضی ہونا ضروری ہے کہ جی ہاں میں مال کے بدلے میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں، تو ہی خلا ہوگا۔ لیکن اگر شوہر راضی نہ ہو تو پھر خلا نہیں ہوگا۔ اب رہ جاتا ہے یہ سوال کہ اگر اب بھی خلا نہیں ہوگا تو اب عورت کیا کرے؟
خلا کا اختیار عورت کو تھا مگر شوہر نہیں مانا، تو اب کیا کرے؟ اب اس کی تیسری شکل یہ ہے کہ اب ایسی عورت وہ شرعی عدالت میں جا کر کے، شرعی عدالت میں قاضی جو ہے قاضی القضات جا کر کے، تو دارالقضا جا کر کے وہاں اپنا دعویٰ رکھے کہ جی مجھے شوہر کے ساتھ رہنا نہیں ہے، میں نے طلاق کا بھی کہا انہوں نے نہیں دی، میں نے خلا کی بھی پیشکش کی انہوں نے جو ہے اس پر بھی راضی نہیں ہوئے، لیکن مجھے چھٹکارا چاہیے، مجھے ساتھ نہیں رہنا ہے، لہٰذا آپ ہم دونوں کے درمیان میں علیحدگی کرا دیں۔ تو اب شوہر کو بلائے گی، اس سے پوچھے کہ ہاں بھئی کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو اگر مسئلہ کوئی سلجھتا ہوگا، آپس میں بنتی ہوگی تو وہ کوشش کرے گی، اور اگر بننے کی کوئی صورت نہیں ہوگی تو پھر شرعی عدالت شوہر کو مجبور کرے گی کہ طلاق دو، طلاق نہیں تو خلا پہ راضی ہو جاؤ۔ اگر وہ اس پہ بھی راضی نہیں ہوتا تو پھر عورت دونوں کے درمیان میں فسخ نکاح کرا دے گی کہ جب عورت کو آپ کے ساتھ رہنا نہیں ہے تو اب ساتھ میں رہ کر کے دونوں گنہگار ہوں یا آپس میں نہ اتفاق نہ اتحاد ہو، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ دونوں الگ الگ ہو جائیں، تو شرعی عدالت دونوں کے درمیان نکاح فسخ کرا دے گی، نکاح فسخ کرا دے گی۔ یہ ہے شرعی مسئلہ، اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے۔ اگر اس کی مزید تفصیل جاننی ہے تو ایک کتاب ہے الحیلۃ الناجزہ، کیا نام ہے کتاب کا؟ الحیلۃ الناجزہ، مولانا اشرف علی تھانوی کی ہے۔ تو عورتوں کے اوپر جو ظلم و ستم ہوتے ہیں ان کے لیے کیا کیا راستے اللہ نے بتائے ہیں اس میں پوری تفصیل سے بتایا ہے، پورے طریقے اس کے اندر بتائے ہیں۔ اگر کہیں پر شرعی عدالت نہ ہو تو پھر کیا اس کی شکل ہوگی، اس میں پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے، انشاءاللہ وہ دیکھ لیجئے گا، وہاں آپ کو اس کے دلائل بھی مل جائیں گے۔ فی الحال دلائل کا موقع نہیں ہے، مسئلہ لمبا ہو جائے گا، اس لیے دلائل کو چھوڑ رہا ہوں۔ جی تو یہ مسئلہ ہے خلا کے تعلق سے۔ جی دلشان خان، لڑکیاں جو جاب کر سکتی ہیں اس دور میں جہاں پردہ نہیں چلتا جیسے بینک وغیرہ، دیکھیں بغیر پردے کے عورتوں کا جاب کرنا اس کی تو بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ عورت جاب کر سکتی ہے یا نہیں، دو باتیں سمجھ لیجئے۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ جہاں مخلوط ادارے ہوں، جہاں پر جیسے بینک وغیرہ ہو گئے، دوسری کمپنیاں ہو گئی کہ جہاں پر مرد و عورت دونوں اکٹھے جاب کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی وہاں پر جاب کرنے سے بچنا چاہیے اگر عورتیں بچ سکتی ہیں۔ اور اگر نہیں بچ سکتی ہیں تو پھر ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پہلے دین سکھا دیجئے، شرعی مسائل سکھا دیجئے۔ آج جو ہماری مائیں بہنیں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، ان سے شادیاں رچا رہی ہیں، تو اصل میں اس کا ایک وجہ یہ بھی ہے، ریزن یہ بھی ہے کہ ہم لوگ 10 10 12 12 گھنٹے کسی غیروں کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ان سے اٹیچمنٹ ہو جاتا ہے، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں ان سے شادیاں کر کے۔ تو اس لیے اچھا، اور کر سکتی ہیں، اس میں علماء کے دو رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے جو مجھے احوط لگتی ہے، میرے نزدیک بھی زیادہ بہتر وہی ہے کہ لڑکیوں کو جاب نہیں کرنی چاہیے، بلکہ شادی سے پہلے اس کی ذمہ داری باپ کے ذمہ ڈالی گئی ہے، باپ نہیں ہے تو بھائیوں پر اس کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اس کے رہنے کھانے خرچے وغیرہ کی، اور شادی کے بعد میں اس کے شوہر کے اوپر، شوہر نہیں ہے بیٹا ہے بھائی وغیرہ ہے، تو بہرحال کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہے جو اس کا خرچہ اٹھائے گا۔ لیکن اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ جس کا کوئی خرچہ اٹھانے والا نہیں ہے تو پھر ایسی عورت کے لیے علماء نے اجازت دی ہے کہ وہ شرعی پردے میں رہتے ہوئے کہیں پر جا کر کے جاب کر سکتی ہے، لیکن ایسی صورت میں بھی خیال رہے کہ رات والی ڈیوٹی نہ کرے، کہیں پر بھی رات والی جاب نہ کرے، بلکہ رات اپنے گھر میں ہی آ کے گزارے، کیونکہ جتنے گناہ اور نافرمانیاں اور عصمتیں جو پامال ہوتی ہیں، عزتیں لٹتی ہیں، جتنی رات میں لٹتی ہیں وہ دن میں نہیں لٹتی، تو اس لیے دن میں گنجائش ہے، رات میں آ کر کے اپنے گھر پر کرنی چاہیے، گزارنی چاہیے۔ دوسرے بعض علماء یہ کہتے ہیں، عصر حاضر کے جو علماء ہیں جیسے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی وغیرہ، ان کی رائے یہ ہے کہ چونکہ آج کے زمانے میں گورنمنٹ نے کچھ کوٹا اور کچھ فیصد عورتوں کے لیے جاب کی بھی رکھی ہے، عورتوں کے لیے بھی جاب کے لیے کوٹیشن رکھا ہوا ہے، تو اب اگر ایسے میں ہماری مسلم لڑکیاں وہاں جائیں گی ہی نہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ سیٹیں غیروں کو مل جائیں گی اور وہ اس سے خوب فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اس لیے ان کی رائے یہ ہے کہ لڑکیوں کو محنت کرنی چاہیے، پڑھائی لکھائی کرنی چاہیے، جاب تک پہنچنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دینداری کے ساتھ میں، تقوی کے ساتھ میں، پرہیزگاری کے ساتھ میں، شرعی اصول و ضوابط کے ساتھ میں، اور اگر ہو سکے تو اختلاط سے بچنا چاہیے، یہ ان کی رائے ہے۔ لیکن بہرحال اکثر جمہور اسی پر متفق ہیں کہ عورت گھر سے باہر نہ نکلے، یہی اس کے حق میں بہتر ہے۔ ایک شاعر کا شعر ہے کہ ان کی عصمت ہے، یعنی عزت، ان کی عصمت ہے متاع قیمتی، یاد رکھیں وہ سدا اس بات کو، اگر بچنا ہے جنسی تشدد سے تو عورتیں گھر سے نہ نکلیں رات کو۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے لڑکیوں کے لیے اپنے گھر میں رہیں، ان کی حفاظت کرنے کے لیے دوسرے لوگ موجود ہیں۔ جی یہ مسئلہ ہو گیا ہے بینک وغیرہ کا۔ اچھا، ایم اسفا صدیقی، نام بدلنا کیسا ہے؟ جی بدل سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، اگر آپ کو بدلنا ہے بدل لیجئے جو آپ کو اچھا لگتا ہے، لیکن بار بار نہ بدلیں، پھر یہ ایک کھیل ہو جائے گا۔ تو کوئی مناسب نام جس کے معنی اچھے ہوں اس کو آپ ایک بار رکھ لیجئے، پھر اس کے بعد آپ کو بدلنے کی حاجت نہیں رہے گی۔ حافظ ساجد، مفتی صاحب کیسے کریں وضاحت فرمائیں، مجھے ترتیب بتائیں۔ جی آپ بقیہ جو ترتیب ہے وہ انشاءاللہ بعد میں مجھ سے پوچھ لیجئے گا، فون وغیرہ میرا لے لیجئے گا، انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں تفصیل سے سمجھا دوں گا، فی الحال نہیں،
اتنا موقع نہیں ہے، سوالات بہت آ رہے ہیں تو میں ان کے سوالات کا جواب دے دیتا ہوں۔ گئے ہفتے کا مجھے بڑا افسوس ہے، کئی سارے حضرات کے سوال آئے مگر موبائل کی بیٹری کم ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے بیچ میں ہی ہمیں اپنے سوال یہ مجلس ختم کرنی پڑی، تو میں نہیں چاہتا اس بار بھی ایسا ہی ہو۔ تو جن لوگوں کو تفصیلی جواب چاہیے وہ انشاءاللہ ہم سے بعد میں رابطہ کر لیجیے گا، انشاءاللہ بعد میں تفصیل بتا دی جائے گی۔ جی تہذیب خانم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جیون بیمہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ آئی مین اس کے کیا ہے، اس کا یوز کرنا کیسا رہے گا؟ پلیز ریپلائی فرمائیں۔ جی لائف انشورنس جسے کہا جاتا ہے، جیون بیمہ بھی کہا جاتا ہے، علماء نے اس سے منع فرمایا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے الا یہ کہ کہیں پر گورنمنٹ کی طرف سے مجبوری ہو۔ جیسے بہت سارے ممالک ایسے ہیں، یورپی ممالک کے، جہاں پر آپ کو لائف انشورنس کرنا ضروری ہے ورنہ آپ کو اس ملک میں رہنے نہیں دیا جائے گا، یا بہت ساری سہولتیں ایسی ہیں کہ جن سے آپ کو محروم کر دیا جائے گا، تو جہاں پر مجبوری ہے وہاں پر علماء نے اجازت دی ہے۔ باقی جہاں پر اپنا اختیاری ہے، چاہے تو کرائیں چاہے تو نہیں کرائیں، تو وہاں پر علماء نے اجازت نہیں دی ہے، اس لیے کہ ہم جس زندگی کا بیمہ کرا رہے ہیں یہ ہماری اپنی نہیں ہے، یہ اللہ کی ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ جان اللہ نے خرید لی ہے جنت کے بدلے میں، تو جو جان ہماری ہے ہی نہیں، جو پہلے ہی کوئی خرید چکا ہے، تو ہم اس کا بیمہ نہیں کرا سکتے، ٹھیک ہے۔ نیز حادثہ ہوگا نہیں ہوگا تو یہ ایک موہوم امر ہے، پتہ نہیں ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، تو صرف شک کی بنیاد پر یا ایک ان فیوچر کی بنیاد پر کوئی کام کر لینا اس کی اجازت نہیں ہے۔ رہ گیا یہ مسئلہ اگر کسی نے کرا لیا ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جتنی رقم جمع کی تھی اس کا استعمال جائز ہے، جو اس پر بڑھا کر کے مل رہی ہے اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا، وہ سود کے زمرے میں آئے گا، اسے بلا نیت ثواب غریبوں پر صدقہ کر دیجیے گا۔ جی شیلیہ عائشہ پوچھ رہی ہیں، مولانا الیاس گھمن صاحب، مولانا ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم لائیو بیان میں بیعت کے کلمات پڑھاتے ہیں، تو کیا ہم بھی ان کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ تو کیا اس کا مطلب ہم بیعت ہو گئے؟ جی دیکھیں، کلمات پڑھنے سے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو کلمات پڑھاتے ہیں تو وہ درست کلمات ہیں، البتہ اگر وہ اجازت یہ دیویں کہ جی ہم جن لوگوں نے جو ہے یہ کلمات پڑھے ہیں تو ہم ان سب کو بیعت کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر تو آپ ان سے بیعت ہو جائیں گے، لیکن میرے خیال سے طریقہ مناسب نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے اپنے اکابر کو یہ دیکھا ہے کہ وہ جب بیعت کرتے تھے ایسے ہی بیعت نہیں کرتے تھے، خاص کر مولانا اشرف علی تھانوی کا اگر آپ سوانح اٹھا کر کے دیکھیں گے تو وہ ایسے ہی کسی کو بیعت نہیں کرتے تھے، بلکہ سامنے والے کے حال و احوال کو دیکھتے تھے، وہ دین کا کتنا پابند ہے، کیا اس کے اعمال ہیں، تو پہلے اس کی اصلاح کیا کرتے تھے، اور جب وہ دین پر پابند ہو جاتا تھا پھر اس کو بیعت کیا کرتے تھے۔ آج کل ایک گنہگار آدمی ہے، اس کو بیعت کر لیا۔ آج کل بس یہ بڑھ رہا ہے لوگوں میں یہ ان علماء کے تعلق سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ بعض دوسرے لوگ جو جھولر لوگ ہیں ان کے تعلق سے کہہ رہا ہوں، آج کل یہ چل نکلا ہے کہ میرے مریدین کی تعداد زیادہ ہے، تو کیسے میرے مریدین کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہو جائے، اس شوق میں لوگوں نے بیعت کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بیعت کے بہت سارے اصول و آداب ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تفصیل کے لیے مولانا اشرف علی تھانوی کے مواعظ کا مطالعہ فرمائیے، حضرت کے بیعت کے جو واقعات ہیں ان کو مطالعہ فرمائیے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بیعت کیسے کرنا چاہیے، کسے کرنا چاہیے اور کب کرنا چاہیے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ لائیو بیان میں، آن لائن میں کون کون پڑھ رہا ہے، کون کون پڑھ رہی ہے، کون کیسا بندہ ہے، کیسی بندی ہے، تو اس کا پتہ نہیں چلے گا۔ نیز بیعت کے بعد میں شیخ سے تعلق اور رابطہ رکھنا بڑا ضروری ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زندگی بھر ان سے رابطہ نہیں کر پاتے، ان کی اصلاح نہیں ہو پاتی، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس طریقے سے کلمات تو آپ پڑھ لیجئے، لیکن اس کو بیعت ہونا صحیح معنوں میں نہیں کہیں گے، اس طریقے سے آپ بیعت ہونے سے بچیے گا، بلکہ ان کی خدمت میں پہنچ کر کے اپنے حال و احوال بتا کر کے اپنی اصلاح کرا کر کے پھر بیعت ہونا چاہیے، انشاءاللہ اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ جاوید خان پوچھ رہے ہیں نیلوفر کا مطلب کیا ہے؟ جی فی الحال تو میرے ذہن میں نہیں ہے نیلوفر کے معنی کیا ہے، انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا۔ زکریا عالم پوچھ رہے ہیں کسی کو دفن کرتے وقت کیا پڑھیں؟ جی جب دفن کر رہے ہیں، مٹی اس کے اوپر ڈال رہے ہیں، تو اس وقت کی دعا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، دفن کرتے ہوئے مٹی ڈالتے ہوئے یہ الفاظ پڑھنے چاہیے، اور جب قبر میں رکھ رہے ہیں تو قبر میں رکھتے ہوئے دعا پڑھنی چاہیے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ جو ہے قبر میں رکھتے ہوئے دعا پڑھنی چاہیے، پھر تختے وغیرہ رکھ کر کے پھر مٹی ڈالنی چاہیے، اور مٹی ڈالتے ہوئے وہ دعا پڑھنی چاہیے منہا خلقناکم۔ مفتی خالد قاسمی جی پوچھ رہے ہیں آپ کے یہاں عشاء کتنے بجے کی ہے؟ جی ہمارے یہاں عشاء کی نماز 9 بجے کی ہے، 9 بجے کی ہے، تو اس لیے تقریباً 1 گھنٹہ ہمارا یہ پروگرام چلے گا انشاءاللہ۔ زکریا عالم پوچھ رہے ہیں میت کے اوپر مٹی ڈالتے ہوئے کیا پڑھنا چاہیے؟ جی میں نے ابھی بتایا آپ کو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ پڑھنا چاہیے۔ توصیف خان پوچھ رہے ہیں کسی کی اولاد نہ ہو تو وہ فال دیکھنا چاہتا ہے، اولاد ہوگی یا نہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ جی یہ دیکھنا کہ اولاد ہوگی یا نہیں یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کسی کی ہمت نہیں ہے کہ جو اللہ کے فیصلوں کو بدل سکے یا بتا سکے، غیب کا علم۔ فال دیکھنا مطلب یہی ہوا کہ آپ غیب کی باتیں بتا رہے ہیں کہ اس کو اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، لہٰذا یہ ناجائز اور حرام کے زمرے میں آئے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن کریم میں بھی کہا گیا
کہ اللہ ہی جانتا ہے کس کے یہاں اولاد ہوگی، کس کے یہاں نہیں ہوگی، لڑکا ہوگا، لڑکی ہوگی، بارش کب ہوگی، تو بہت ساری باتیں ہیں کہ غیب کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ لہٰذا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی میں بتا دوں گا آپ کے یہاں لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، تو گویا وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، غیب کا دعویٰ کر رہا ہے، جو کہ باطل اور ناجائز ہے۔ لہٰذا اس طریقے سے فال دیکھنا یہ غلط ہے۔ البتہ یہ ہے کہ آدمی کو نیک صالح اولاد کے لیے دعا مانگنی چاہیے، اور نیک صالح اولاد کے لیے جو دعا قرآن کریم میں ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور ایسے ہی ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ دو دعاؤں کے پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ سے نیک صالح اولاد آپ کو عطا فرمائے گا۔ فال دیکھنا جائز نہیں ہے۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت جو مدینہ والوں کے گانا دف بجانا، اور پھر جب کیا کہتے ہیں حبشی اپنے رواجی کھیل کود دکھا رہے تھے، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے انکار نہیں کیا۔ اس سے کچھ لوگ موسیقی کو جائز کہتے ہیں۔ جنہیں موسیقی الگ ہے، ان کا جو کہہ لیجیے کھیل کود جو تماشا وغیرہ ہوتا تھا، وہ یہ موسیقی نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کے یہ کہہ لیجیے تلواروں کی جو جھنکار اس کی آواز ہوتی تھی، تلواروں کی آواز ہوا کرتی تھی، یا جو آپس میں کشتی کرتے تھے، تلوار بازی کیا کرتے تھے، وہ ہوتا تھا۔ نیز اس وقت کے ایسے آلات تھے، ڈرم وغیرہ پہ لکڑی سے مارتے تھے، تو اگر آپ بھی کسی ڈرم پر لکڑی سے مار رہے ہو، اسے موسیقی نہیں کہیں گے۔ موسیقی الگ چیز ہے، اور وہ لوگ جو عمل کیا کرتے تھے، دف بجانا جسے کہا جاتا ہے، دف حدیث میں بھی کہا گیا کہ نکاح کا اعلان کرو ولو بالدف، اگرچہ دف کے ذریعے سے ہو، تو دف الگ ہے، موسیقی الگ ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ موسیقی میں باقاعدہ لیئر بنائی جاتی ہیں، موسیقی میں باقاعدہ لیئر بنائی جاتی ہیں اس کی، اور بہرحال موسیقی روح کی غذا یا شیطان کی غذا، اس نام سے ایک کتاب ہے، اس کو پڑھیے گا آپ انشاءاللہ، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ دف کیا چیز تھی اور یہ موسیقی کیا چیز ہے۔ لہٰذا ان باتوں سے یہاں پر استدلال کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ اگر آپ بھی وہی چیزیں استعمال کریں جو وہ کرتے تھے اسی طریقے سے، تو آپ کے لیے بھی اجازت ہے، لیکن آپ جس موسیقی کو وہاں پر فٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ نیز وہ کسی غلط چیز کے لیے استعمال نہیں ہوتے تھے، وہ جو ڈھول وغیرہ جو بجاتے بھی تھے وہ غلط چیز کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، گانوں میں فٹ کیا جا رہا ہے اس کو، ناچ گانوں میں، بے حیائیوں میں، بے شرمیوں میں اس کو فٹ کیا جا رہا ہے، تو دونوں میں کوئی مطابقت ہی نہیں ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے، اس لیے موسیقی حرام ہے اور اس کی اجازت تھی، لہٰذا دونوں کو دلیل بنانا جائز نہیں ہے۔ فرحت خان پوچھ رہے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آج کل گفٹ کے نام پر برتن یا کپ پر تصویر بنوائی جاتی ہے، جبکہ تصویر گاہک خود لا کر دیتا ہے، دکاندار کا نام صرف اس کو لگانا ہے، کیا اس صورت میں لگانے والا گنہگار ہوگا؟ جی بالکل، لگانے والا بھی گنہگار ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، اگر کسی پروڈکٹ میں ہم نے اس کو چپکایا ہے، اس میں ہمارا بھی برابر کا گناہ ہے۔ تصویر کھینچنے والا جیسے گنہگار ہے، ایسے ہی کھنچوانے والا۔ تو اگر کوئی آپ کو لا کے دیتا ہے، آپ اس کو لگاتے ہیں، گویا یہ آپ کا کام ہو گیا اور اسی کے ذریعے سے آپ کا کاروبار چل رہا ہے، تو اس میں آپ بھی معاون ہیں، مددگار ہیں، اور قرآن کریم میں کہا گیا کہ گناہ پر کسی کی مدد نہ کرو، لا تعاونوا علی الاسم والعدوان، گناہ پر اور نافرمانی پر کسی کی مدد نہ کرو۔ لہٰذا اس کا فوٹو لگا کر کے اس پہ چپکا کر کے آپ بھی گناہ میں مدد کر رہے ہیں، لہٰذا اس عمل سے بچنا چاہیے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ توصیف خان، الرحیق المختوم بک پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں، یہ سیرت کی کتاب ہے، کوئی مسئلے مسائل کی نہیں ہے، اس لیے سیرت کی ہے تو پڑھ سکتے ہیں آپ، پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ نورانی بیانات، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضا حضل پوچھ رہے ہیں بھائی کو نمازی کیسے بنائیں؟ بھائی کو نمازی سنتی بنانے کا کوئی وظیفہ ہے؟ جی اگر کسی کے اولاد، ماں باپ، بھائی بہن وغیرہ یا کوئی بھی گھر والوں میں سے کوئی بے نمازی ہو، تو اس کے اوپر یہ پڑھ کر کے دم کرتے رہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ پھر سے سن لیجئے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ قرآن کریم کی آیت ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو آپ کا جو بھی بھائی بہن وغیرہ، ماں باپ وغیرہ جو بھی بے نمازی ہیں، ان کے اوپر یہ دعا پڑھ کر کے پھونکتے رہیں، انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے وہ بندہ نمازی ہو جائے گا۔ زکریا عالم، کسی کا روح جاتے وقت ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ جی جب کسی کو روح جا رہی ہو تو کلمے کی تلقین کرنی چاہیے، حدیث میں یہی ہے، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہیے تاکہ وہ بھی سن کر کے کلمہ پڑھ لے جب اس کی روح جا رہی ہے۔ جی مبین قادری، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبسم زینب پوچھ رہی ہیں بیوی اپنے شوہر کے لیے کیا ہے حد تک کس حد تک میک اپ کر سکتی ہے؟ اگر لڑکی سارے غیر مرد سے پردہ کرتی ہو تو کیا اپنے شوہر کے لیے اسٹائل والے بال یا پھر ایبروز بنا سکتی ہے؟ جی شوہر کے لیے بھی ایبرو بنانے کی تو اجازت نہیں ہے، کیونکہ ایبرو بنانے کی ممانعت صریح حدیث کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو جو چیزیں حرام ہیں شوہر کے لیے بھی بنانے کی اجازت نہیں ہے، ان کی اجازت نہیں ہوگی جو حرام ہے۔ ہاں جو حرام نہیں ہے، جن کی اجازت ہے، جیسے بالوں کو کلر کروانا،
ब्लीच फेशियल वगैरह करवाना, ठीक है, या तो क्रीम पाउडर लगाना और ऐसे ही काजल वगैरह लगाना, या इस तरह की जो और चीज़ें, लिपस्टिक वगैरह है, तो जो चीज़ें जायज़ हैं तो उनको शौहर के लिए करने की इजाज़त है, इस्लाम उससे मना नहीं करता। अलबत्ता इन चीज़ों को कर करके, बनाव सिंगार करके गैर महरमों में निकलना या गैर महरम को दिखाने के लिए बाहर निकलना, ये नाजायज़ और हराम होगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि आजकल हमारे घर की औरतें अपने शौहर की आधी सैलरी दूसरे मर्दों को खूबसूरत दिखने के लिए खर्च करती हैं। हमारे घर की औरतें घरों में रहेंगी मैली कुचैली, जिससे शौहर को नफरत हो, लेकिन जब किसी ब्याह शादी फंक्शन में जाएंगी तो फिर बन सज संवर करके जाएंगी। तो सवाल ये है कि आप गैरों के लिए जा रही हैं वहाँ पर, ये चीज़ तो आपके घर में होनी चाहिए थी ताकि शौहर की मोहब्बत आपसे बढ़ती जाए। तो आधी औरतें अपने शौहर की आधी सैलरी अपने मेकअप बनाव सिंगार पर इसलिए खर्च करती हैं ताकि गैर महरम उनको देखें ब्याह शादियों में, तो इससे बचना चाहिए। तो खुलासा कलाम ये है कि जो चीज़ें हराम हैं तो शौहर की खुशनुदी के लिए भी उनकी इजाज़त नहीं है, लेकिन जो चीज़ें जायज़ हैं तो शौहर की खुशनुदी के लिए उनकी इजाज़त है। ये मसला है। मुकर्रम आलम पूछ रहे हैं, लव हुआ उससे पहले कुछ हो जाए तो बाद में शादी हो जाए तो क्या गुनाह? देखिए, ज़ाहिर सी बात है, अगर हराम अमल हुआ है तो हराम का गुनाह तो आपको मिलेगा। अलबत्ता अगर उसी से आपकी शादी हो जाती है तो ये बड़ी अच्छी बात है और होना भी ऐसा ही चाहिए कि जब किसी का दामन दागदार कर दिया, बेइज्जत कर दिया, तो बेहतर यह है कि उसे इज्जत के साथ अपने घर लेकर के आएँ ताकि उस गुनाह की तलाफ़ी हो जाए जो आपने किया था नादानी में। तो इसलिए अगर आपको किसी से मोहब्बत हुई है तो बेहतर यह है अपने घर वालों को बताएं और उनके ज़रिए से, हलाल ज़रिए से रिश्ता वहाँ लेकर के जाएं। बहरहाल गुनाह का अलग गुनाह मिलेगा और उसकी तलाफ़ी तौबा व इस्तिग़फ़ार है, उसको बीवी बना करके घर लाना है तो ये अलग सवाब का काम है। तो इसलिए दोनों की हैसियत अपनी अपनी जगह है। सैयद साजिद जज़ाकल्लाह, जी शुक्रिया। मुकर्रम आलम, लोन लेना आपसी, इसका क्या मसला है? देखिए, लोन लेना यानी कर्ज़ लेना, सूदी कर्ज़ लेना, इसकी इजाज़त नहीं है। उलमा ने मना फरमाया, वो चाहे घर के लिए हो, गाड़ी के लिए हो या किसी और चीज़ के लिए हो, तो लोन लेने की इजाज़त नहीं है। इल्ला ये कि जो है कहीं पर ऐसा मसला अटक जाए कि अगर हम कैश में लेंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा टैक्स लग सकता है या छापा पड़ सकता है कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया। तो उसका एक रास्ता है उससे बचने के लिए कि आप बैंक के ज़रिए से लोन ले लें, तो उसकी इजाज़त है। चूँकि मजबूरी बन गई है कि आदमी ने जो हलाल रकम कमाई थी, इकट्ठी की थी, वो गैर उसके ऊपर गासिबाना कब्ज़ा कर लेंगे, उसमें से एक बड़ी रकम गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। तो इससे बचने के लिए उलमा ने इस हेले की इजाज़त दी है। या तो फिर ऐसी ज़रूरियात ज़िंदगी के लोन लेने की इजाज़त है कि जिनके बगैर चारा ना हो, जैसे खाने पीने का राशन नहीं है, कहीं से कर्ज़ नहीं मिल सकता, कोई कर्ज़ देने को तैयार नहीं है, तो फिर उलमा फरमाते हैं कि फिर सूदी कर्ज़ लेने की इजाज़त है, चाहे कहीं से भी मिले। ज़रूरियात ज़िंदगी, खाना पीना, दवाई वगैरह, इसके लिए भी पैसे नहीं है तो लोन ले सकते हैं। बाकी शौक़, या घर लेना है शौक़ है, गाड़ी लेना है शौक़ है, ऐसे ही प्रॉपर्टी लेनी है तो शौक़ है, तो इन चीज़ों के लिए लोन लेने की इजाज़त नहीं होगी। मुबीन कादरी पूछ रहे हैं, चाय कॉफ़ी पीने के बाद नमाज़ पढ़ना है तो कुल्ली करना ज़रूरी है क्या? जी, ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन बेहतर है कि कर लिया जाए ताकि नमाज़ पढ़ाते हुए मुँह में कॉफ़ी वगैरह का जायका याद ना आए, जो है जायका ना आए और जहनों से डिस्टर्ब ना हो। तो इसलिए बेहतर यह है कि कुल्ली वगैरह कर लिया जाए तो बेहतर है। नहीं तो इमाम हज़रात के लिए ये होता है कि अगर वो जो है कुल्ली वगैरह नहीं करेंगे तो फिर उसकी जो चिकनाहट है वो गले में अटकती रहती है, जिससे पढ़ने में दुश्वारी होती है। आपकी कॉफ़ी से याद आया, मेरी कॉफ़ी ठंडी हो रही है। अच्छा, MD सदाकत पूछ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, हड्डी चबा के खा सकते हैं? जी हाँ, हड्डी चबा के खा सकते हैं। बाज़ लोग ये समझते हैं कि चबाना नहीं चाहिए, ऐसा कोई वो नहीं है। हड्डी चबा के खा सकते हैं। ये अलग बात है कि वो जिन्नात की ग़िज़ा है, लेकिन अगर हड्डी चबा ली फिर उसके ऊपर गोश्त नहीं उभरेगा तो ये खाम ख्याली है, लोगों में गलत बातें मशहूर हो गई हैं। तो हड्डी को चबा करके खाने की इजाज़त है। इस सिलसिले में जितने भी बेसर पैर की बातें हैं सब गलत हैं, शरीयत से उनका ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, किसी को कुछ तरीके, कितना लंबा सवाल है, किसी को कुछ बात में खैर नज़र आता है लेकिन अल्लाह ताला कुरान में कहा है, कुछ लोग सोचते हैं किसी के में उन्हें खैर नज़र आता है लेकिन वो उनके लिए शर होता है, इसमें फ़र्क कैसे करें? देखिए, कोई भी मामला हम जो करना चाह रहे हैं अगर वो दीन के मेयार पर पूरा उतरता है तो जाहिर सी बात है कि उसमें खैर ही होगा। लेकिन जो मामला दीन के मेयार पर पूरा नहीं उतरता और हमें उसमें खैर नज़र आ रहा है तो उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है। तो जैसे क़िताल के बारे में कहा गया कि लोग उसको नापसंद करते हैं, हालांकि अल्लाह ने उसके अंदर खैर रखी है।
اور ایسے ہی بہت ساری چیزیں ہیں، زکوٰۃ وغیرہ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. لوگ سمجھتے ہیں یار مال جا رہا ہے تو اس میں تو کوئی خیر نہیں ہے، لڑنے میں کون سی بھلائی ہے، قتال وغیرہ کے بارے میں. تو ایسی چیزوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ آپ نہیں جانتے، لیکن اللہ نے ان کے اندر خیر اور بھلائی رکھی ہے. بہرحال جو چیز دین کے معیار پر شرعی اعتبار سے ہم کو صحیح لگ رہی ہے اور ہم کو بھی صحیح لگ رہی ہے تو اس میں خیر ہی خیر ہے، پھر اس میں شر نہیں ہے. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم کو ان کے اندر برائی نظر آتی ہے، لیکن اللہ نے اس کے اندر خیر رکھی ہوتی ہے. بہرحال آپ اسی آیت کا مطالعہ کر لیجئے، تفسیر اس کی پڑھ لیجئے. کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم. آپ اس آیت کا مطالعہ کر لیجئے، تفسیر اس کی پڑھ لیجئے انشاءاللہ. تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر مفتی تقی عثمانی صاحب کی ہے، مولانا شفیع تھانوی کی ہے، اور ایسے ہی دوسرے علماء کی ہیں. تو ان کی تفسیر آپ انشاءاللہ پڑھ لیجئے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے. جی تبسم زینب پوچھ رہی ہیں اسکالرشپ لینا جائز ہے یا نہیں. آج کل اسکول کے علاوہ بھی بہت سے اسکالرشپ بھرے جاتے ہیں، جیسا کہ کیفے میں یا پھر کسی انسان کے ذریعے سے، یا پھر کیا کہہ رہے ہیں مائنورٹی والے. اس طرح کی اسکالرشپ کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں اسکالرشپ جو ہے اس مسئلے میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ نمبر ایک تو یہ ہے کہ اس میں ہمارا جو معاملہ جو ہے دیا جا رہا ہے، لیا جا رہا ہے، ہم جہاں اسکالرشپ لینا چاہتے ہیں تو ایک تو اس میں سود کی کوئی ملوث نہ پایا جا ہو، سود نہ پایا جاتا ہو اس سلسلے میں. جو ہم فیس جمع کر رہے ہیں، فیس دیتے ہیں، بھرتے ہیں، یا کوئی اور معاملہ ہے اس میں، تو سود کی کوئی شکل نہ پائی جاتی ہو. نمبر دو اس اسکالرشپ کے اندر میں کوئی حرام عمل ہم کو نہ کرنا پڑتا ہو، کوئی حرام چیز اس کے اندر شمار نہ ہوتی ہو، تو پھر تو جائز ہے. اور اگر اس طرح کی کوئی چیز اس کے اندر خلاف شرع پائی جاتی ہے، سود کا لین دین ہوتا ہے، یا ہم سے کوئی غلط کام گناہ کروایا جا سکتا ہے، تو پھر اس سے بچنا چاہیے. نیلوفر کمل کا پھول، اچھا جی مفتی سہیل صاحب نے جواب دے دیا ہے ماشاءاللہ. جی نیلوفر کا مطلب کسی نے پوچھا تھا، نیلوفر کا مطلب ہے کمل کا پھول، تو بہت اچھا معنی ہے اس کا، تو یہ نام رکھ سکتے ہیں. جی آگے پوچھ رہے ہیں اس سوشل میڈیا کو اگر خیر کے لیے بھی استعمال کریں تو بھی کچھ نہ کچھ بری چیزیں نظر آ جاتی ہیں، تو اس برے عمل کا رد کیسے ہو؟ جی برے عمل کا مطلب یہی ہے، وہ کسی نے کہا تھا کہ دیکھتے جاؤ اور توبہ توبہ کرتے جاؤ، دیکھتے جاؤ توبہ توبہ کرتے جاؤ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیک کام کرتے رہیں، برائی کا خیال دل میں نہ رکھیں. ہاں کوئی غلط چیز نظر آ جاتی ہے، کوشش کیجئے جتنا بچ سکتے ہیں، لیکن جس سے بچنا ممکن نہیں ہے تو پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کریں. اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کی مغفرت فرما دے گا. جی مرشد خان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مردے کو زندہ کیا ہے. جی مرشد خان جو پوچھ رہے ہیں، دیکھیے فی الحال میرے ذہن میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مردے کو زندہ کیا ہو. میرے علم میں فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے ذخیرہ روایات میں ہو، انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں دیکھ کے بتا دوں گا. چونکہ جس کا مجھے علم نہیں ہے تو اس کو میں بتانے سے عاجز ہوں، قاصر ہوں. انشاءاللہ بعد میں آپ کو بتا دوں گا. تبسم زینب پوچھ رہی ہیں آج کل نعت میں میوزک ڈالی ہوتی ہے تو کیا اس نعت کو سننے سے گناہ ہوگا؟ جی بالکل گناہ ہوگا، سننے والا بھی گنہگار ہے، جنہوں نے ڈالی وہ بھی گنہگار ہے. نعتیں وغیرہ بغیر میوزک کے بنانی چاہیے، وہ چاہے بیانات ہو. آج کل لوگ علماء کے بیانات میں بھی میوزک ڈال دیتے ہیں، یاد رکھیں یہ بھی ناجائز ہے. تو میوزک حرام ہے، وہ چاہے صرف میوزک ہو، وہ چاہے نعتوں میں میوزک ہو، وہ چاہے بیانات وغیرہ کے اندر ہو، تو اس سے بچنا چاہیے. آگے پوچھ رہے ہیں کیا عام عوام امامہ پہن سکتے ہیں یا پھر اس کو دور علماء کے شعار سمجھ کر چھوڑ دینا چاہیے؟ جی نہیں، صرف عمامہ پہننا یہ علماء کا شعار نہیں ہے، بلکہ ہم کو سیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معمول ہوتا ہے. اگر آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر بندہ، وہ چاہے کافر تھا وہ بھی عمامہ باندھتا تھا. تو مسلمان بھی عمامہ باندھتے تھے اور کافر بھی عمامہ باندھتے تھے. بلکہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ غیروں میں اور ہمارے میں فرق یہ ہے کہ ہم لوگ ٹوپی کے اوپر عمامہ باندھتے ہیں اور وہ بغیر ٹوپی کے عمامہ باندھتے ہیں. تو یہ غیروں میں اور ہم میں فرق بیان کیا کہ ہم لوگ ٹوپی کے ساتھ میں عمامہ باندھتے ہیں اور وہ لوگ بغیر ٹوپی کے عمامہ باندھتے ہیں. یہ ہم میں اور غیروں میں فرق ہے. تو اس لیے عمامہ باندھنا صرف مسلمانوں کا ہی شعار نہیں ہے، یعنی علماء کا شعار نہیں ہے، بلکہ عام لوگ بھی عمامہ باندھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ باندھنا چاہیے. اس سے خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، وجاہت میں اضافہ ہوتا ہے، اور دوسرے لوگ دیکھیں گے تو ادب کریں گے انشاءاللہ. تو اس لیے عمامہ باندھنا چاہیے اور رواج دینا چاہیے. مگر کیا کریں کہ ہماری قوم ٹوپی پہننے کو تیار نہیں ہے، تو عمامہ کہاں سے باندھے گی؟ یہ بڑے افسوس کی بات ہے. حالانکہ ٹوپی کو اور عمامے کو رواج دینا چاہیے. جی نیلم، کیا نیلم ہی ہے نا؟ جی ہاں نیلم قاسمی، پلیز اولاد کے بند ختم کرنے کا وظیفہ بتائیں. جی اگر کوئی بندش ہے، کسی مطلب اگر اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اس کا وظیفہ ہم نے بتایا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین.
اور اگر اولاد ہے لیکن کسی نے جادو وغیرہ کرا دیا ہے تو پھر اس کے لیے بہتر ہے معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں پڑھتے رہیں، اپنے اولاد پر دم کرتے رہیں، انشاءاللہ جو بھی بند ہوگا ختم ہو جائے گا۔ تبسم زینب پوچھ رہے ہیں اسکیچ کلر ہاتھ یا کسی اور جگہ میں لگ جائے وضو ہوتا ہے یا نہیں؟ جی اگر اس کلر کو چھڑانا ممکن ہے تو پھر اس کو چھڑانا چاہیے۔ اگر کلر ایسا ہے کہ جس کی پرت جم جاتی ہے، تہ جم جاتی ہے، جیسے ایلفی وغیرہ اگر ہاتھ پر لگ جائے تو ایک تہ اس کے اندر ہوتی ہے، بہت سارے کلر ہوتے ہیں، تہ دار ہوتے ہیں، جم جاتے ہیں تو پاپڑی اترتی ہے، تو اگر کلر اس طرح کا ہے تو پھر وضو وغیرہ کے لیے ضروری ہے اس کو چھڑائیں، اس کو چھڑائیں جتنا بھی چھڑا سکتے ہیں۔ اور اگر چھڑانا ممکن نہ ہو مشقت کے ساتھ بھی، جیسے ایلفی کو آپ کتنا بھی استعمال کر لیں وہ 2 دن سے پہلے جاتی نہیں ہے، تو جس کو چھڑانا ممکن نہ ہو تو اسی کے ساتھ وضو ہو جائے گا، لیکن جس کو چھڑا سکتے ہیں گھس کر کے، تیل لگا کر کے، صابن وغیرہ کے ذریعے سے، تو پھر اس کو چھڑا کر کے ہی وضو کرنا ہوگا، نہیں تو وضو نہیں ہوگا۔ فضا حسل پوچھ رہے ہیں کہ شوہر کے لیے اسٹائلش والا بال کٹا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے عورتوں کے لیے بال کٹوانا منع ہے، عورتوں کے لیے بال کٹوانا منع ہے، اس لیے یہاں تک کہ بال کٹوانا، چھوٹے بال کٹوانا یا کوئی اور ان کو شکل دینا بال کٹوا کر کے، تو بال کٹوانے کی جہاں تک کہ بات ہے تو اس کی تو اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر بالوں کو کلر کروانا ہے تو کلر کروانے کی اجازت ہے، وہ کروا سکتے ہیں۔ اچھا شاداب وحید کا سوال ہے لڑکے کے لیے کریم یا پاؤڈر لگانا کیسا ہے؟ جی لڑکوں کے لیے بھی کریم پاؤڈر لگانے کی اجازت ہے، اگر وہ لگانا چاہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ فیئر اینڈ لولی ہو گیا یا اور دوسری کریمیں ہو گئی جس سے اسکن پہ خوبصورتی آ جائے، یا جو کیا کہتے ہیں کیل مہاسے وغیرہ نکلتے ہیں وہ ختم ہو جائیں، یا ایسے ہی گلو کے لیے اگر لگانا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے، کریم پاؤڈر جی لگا سکتے ہیں۔ زکریا عالم پوچھ رہے ہیں کہ مرر کے سامنے کیا پڑھنا چاہیے؟ مرر کے سامنے جب آدمی شیشے کے سامنے جائے اور دیکھے اپنے آپ کو تو اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، کہ اللہ تو نے مجھے بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا تو میرے عادات و اخلاق بھی خوبصورت بنا دیجئے۔ تو یہ دعا ہے جب اپنے آپ کو آدمی آئینے میں دیکھے، مرر میں دیکھے، شیشے میں دیکھے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا، گھمنڈتے جو ہے اتراتے رہتے ہیں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر کے، عورتیں بھی بال وال دیکھیں گے، چہرہ دیکھیں گے، ٹھمکے لگائیں گے، دوسری چیزیں کریں گے، لیکن دعا پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو دعا پڑھنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ دوسروں کی نظر سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہم کو نظر نہ لگے۔ تو اس لیے جب بھی آئینے میں اپنے آپ کو دیکھے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، یہ والی دعا۔ تبسم زینب پوچھ رہے ہیں واٹر پروف کاجل لگانے سے وضو ہوتا ہے یا نہیں؟ جی اگر کاجل ایسا ہے کہ وہ واٹر پروف ہے، یعنی پانی کو جسم تک پہنچنے ہی نہیں دیتا، کھال تک پہنچنے ہی نہیں دیتا، تو پھر ایسا کاجل لگا کر کے وضو نہیں ہوگا، اس کو اتار کر کے پھر وضو کرنا چاہیے، چونکہ وضو میں پورے چہرے پر پانی پہنچانا فرض ہے۔ تو اگر ذرا سے حصے پہ بھی پانی نہیں پہنچا، وہ چاہے آنکھ کے یہاں کا حصہ ہو، اوپر کا حصہ ہو یا کہیں اور کا حصہ ہو، تو اگر چہرے کا جو ظاہری حصہ ہے اگر کہیں پر بھی ذرا سا بھی حصہ خشک رہ گیا، وہاں پانی نہیں پہنچا، تو یاد رکھیے کہ وضو نہیں ہوگا۔ کیا مرد عطر پرفیوم کو لوگوں کو مائل کرنے کے لیے استعمال کرے تو کیا یہ تکبر میں شامل ہوگا؟ جی دیکھیے تکبر بھی، یہ بھی تکبر کی ایک شکل ہے کہ آدمی اس لیے جو زیادہ خوشبو یا پرفیوم لگائے کہ لوگ دیکھیں، میری طرف اٹریکٹ ہوں، مجھ سے پوچھیں کون سے عطر کا نام ہے، کون سے خوشبو ہے، تو اس نیت سے نہیں لگانا چاہیے، بلکہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مردوں کے لیے زیب و زینت کا ذریعہ ہے، اس نیت سے لگائے۔ اب ظاہر سی بات ہے خوشبو ایسی چیز ہے روکے سے رکتی نہیں ہے تو وہ تو خود ہی جائے گی، لیکن اگر آپ نے اس کے اندر نیت یہ شامل کر لی غیروں کو دکھانے کے لیے، اٹریکٹ کرنے کے لیے، ان کا دل کھینچنے کے لیے، تو یہ گناہ کے اندر داخل ہو جائے گا۔ نیت کا فرق ہے، اگر آپ سنت کی نیت کریں گے تو ثواب ہے، غیروں کو دکھانے کے لیے، اٹریکٹ کرنے کے لیے نیت کریں گے، امپریس کرنے کے لیے نیت کریں گے تو گناہ ہو جائے گا۔ اس لیے کیا کہا گیا، انما الاعمال بالنیات، نیت کو درست کیجیے۔ مبین قادری جزاک اللہ مفتی صاحب، جی شکریہ جزاک اللہ۔ سکندر علی پوچھ رہے ہیں قرآن پاک کی خرید و فروخت کتنا منافع لینا چاہیے؟ جی جتنا منافع مارکیٹ کے اندر لوگ لیتے ہیں، مثال کے طور پہ قرآن 400 کا ہے، 500 میں، 600 میں، 700 میں، 800 میں بیچ سکتے ہیں۔ جی تو جتنا منافع مارکیٹ میں رائج ہے اتنا منافع لیا جا سکتا ہے، اور جتنا منافع مارکیٹ میں ہے ہی نہیں تو پھر اتنا نہیں لینا چاہیے، وہ غبن فاحش کے اندر داخل ہے، تو جتنا چلتا ہے اتنا کر سکتے ہیں۔ محمد ارقم پوچھ رہے ہیں اگر چوری کی لائٹ بجلی سے موٹر چل رہی ہو اس سے پانی پیا جائے تو کیسا ہے؟ جی بجلی چوری کرنے کا گناہ ہوگا، لیکن وہ پانی حرام ہو جائے، اسے وضو کرنا، پانی پینا بھی حرام ہو جائے تو ایسا نہیں ہے۔
ہاں البتہ جو آپ نے چوری کا کنیکشن لیا ہے تو اس کا گناہ ہوگا آپ کو، باقی اس پانی سے وضو کرنا، نہانا، دھونا، دوسری ضروریات میں استعمال کرنا، پینا وغیرہ تو اس کی اجازت ہے۔ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، فرق سمجھ جائیے۔ مبین سیفی پوچھ رہے ہیں نماز میں اعوذ بسم اللہ پڑھنا کہاں کہاں سے ہے؟ دیکھیے جب نماز شروع کریں گے تو ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد اعوذ باللہ پڑھیں گے، پھر بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورہ جو ہے فاتحہ پڑھیں گے، پھر بسم اللہ پڑھیں گے، پھر کوئی دوسری صورت ملائیں گے۔ تو اصل میں اعوذ باللہ تو صرف پہلی رکعت میں ثنا کے بعد پڑھیں گے، باقی ہر جگہ سورہ فاتحہ سے پہلے، دوسری صورت ملانے سے پہلے صرف بسم اللہ پڑھی جائے گی نماز میں۔ اچھا محمد رضوان دیشمکھ پوچھ رہے ہیں سفر میں نماز قضا ہوئی تو وہ کیسے ادا کریں گے؟ جی سفر میں تھے ہم لوگ اور ہمارے ذمے 2 رکعت نماز تھی، یعنی 4 کی، مثال کے طور پہ ظہر چھوٹی تھی جو ہم کو 2 پڑھنی تھی، گھر آ گئے ہیں تو وہ 2 ہی پڑھی جائیں گی، 4 نہیں پڑھی جائیں گی۔ تو سفر کی نماز اگر چھوٹی ہے گھر میں آ کے پڑھیں گے تو قصری ادا کریں گے، اور اگر گھر کی چھوٹی ہوئی سفر میں پڑھیں گے تو پھر وہ اتمام والی نماز مکمل نماز پڑھی جائے گی۔ تو 2 رکعت چھوٹی تھی، گھر پہ آ کے 2 ہی پڑھیں گے۔ سفر میں 2 رکعت پڑھنا واجب تھا، گھر آ گئے ہیں تو اب بھی 2 ہی رکعت پڑھیں گے، 4 نہیں ہوں گی وہ۔ تو جیسی چھوٹی تھی بعد میں بھی ویسے ہی ادا کریں گے۔ اولاد کی تربیت کیسے کریں؟ ماشاءاللہ کافی سوال ہو گئے ہیں۔ جی آپ حضرات جو ہے دیکھتے رہیے، سوال بہت سارے ہیں تو آہستہ آہستہ میں ترتیب وار سب کے سوالات کے جواب دے رہا ہوں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کا نمبر آنے میں 1-2 منٹ ہو جائے، آپ بنے رہیے گا، انشاءاللہ سب کے سوالات کے میں جواب دے دیتا ہوں۔ اولاد کی تربیت کیسے کریں؟ جی اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے مثالی اولاد یا اولاد کی تربیت کیسے کریں، اس نام سے کئی ساری مثالی ماں باپ جو ہے اس طرح کی کئی ساری کتابیں ہیں، تو ان کا مطالعہ کیجئے انشاءاللہ، تو اس کے اوپر جو ہے آپ کو تمام تفصیلات مل جائیں گی اس کے اندر۔ مختصراً یہ عرض کر دوں کہ بچپن سے ہی بچے کو نماز قرآن وغیرہ سکھائیں، جی ہاں جی دوسروں کا ادب سکھائیں، چوری چکاری جو اس طرح کے گناہ ہیں ان سے بچائیں، ان کے بارے میں بتائیں، تو جتنے حرام کام ہیں بتائیں کہ یہ سب اللہ کو ناپسند ہیں، اور جو اچھی چیزیں ان کے بارے میں سکھائیں کہ یہ اللہ کو پسند ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ بچے کی تربیت ہوگی، اور سب سے ضروری یہ ہے کہ ان باتوں پر خود عمل کر کے دکھائیں۔ ماں باپ کا خود کا عمل نہیں ہے، بچوں کو سکھا رہے ہیں تو یاد رکھیے بچے نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے خود پریکٹیکل کر کے بتائیے، انشاءاللہ بچہ آپ کو کاپی کرے گا، آپ کو فالو کرے گا، تو بچہ خود ہی نیک بن جائے گا۔ نماز کے وقت اگر ہاتھ میں لہسن چھلنے کی وجہ سے اس کی خوشبو بس جائے، وضو میں دھونے کے باوجود نہیں نکلے تو کیا کریں؟ جی بالکل نماز پڑھ لیجیے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگر اس طرح کسی چیز کی خوشبو وغیرہ ہاتھوں میں لگی ہوئی ہے اور آپ نے ہاتھ دھل لیے ہیں صابن وغیرہ سے اچھی طرح، پھر بھی خوشبو رہ جاتی ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی۔ تبسم زینب ایک اسکالرشپ ایسی ہوتی ہے جس میں جتنے پیسے اسکالرشپ میں آتے ہیں اس کا آدھے پیسے بھرنے والے کو دینی ہوتی ہے، تو کیا اسکالرشپ سود میں داخل ہوگا؟ ایسے اسکالرشپ کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے اگر آپ کو آدھے پیسے بھرنے ہیں اور آدھے پیسے کوئی اور دے رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی طرف سے جو دیا جا رہا ہے تو وہ تو انعام کے اندر آ جائے گا، گفٹ کے اندر، اور آدھے آپ بھر ہی رہے ہیں تو یہ سود کے اندر تو نہیں آئے گا۔ باقی میرا مشورہ ہے کہ اسکالرشپ کے تعلق سے آپ بعد میں معلوم کیجئے گا، چونکہ اسکالرشپ میں بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری تفصیلات ہیں، تو انشاءاللہ بعد میں آپ کو تفصیل سے بتا دیا جائے گا۔ سکندر علی امام صاحب نے فرض نماز پہ سجدے والی آیت پڑھی لیکن سجدہ تلاوت نہیں کیا، نماز ہو جائے گی؟ جی نماز تو ہو جائے گی، لیکن اب چاہیے کہ اس کے اوپر توبہ و استغفار کریں، چونکہ سجدے کی آیت اگر نماز میں آ جاتی ہے تو علی الفور سجدہ کرنا واجب ہے، فوراً کرنا چاہیے، یا زیادہ سے زیادہ 3 آیت کے بقدر تاخیر کی گنجائش ہے۔ 3 آیتیں پڑھ لی ہیں اس کے بقدر تاخیر کی گنجائش ہے، یعنی 3 آیتیں پڑھ لی اور پھر یاد آیا تو سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے بعد یاد آتا ہے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کریں، باقی نماز ہو جائے گی۔ توصیف خان گھر کا اگر کوئی شخص وفات کر گیا ہو اور گھر میں کبھی وہ شخص دکھائی دے اور آواز بھی لائے تو کیا یہ شیطانی حرکت ہے؟ جی بالکل، کیونکہ یہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد نیک لوگوں کی روحیں اعلیٰ علیین میں چلی جاتی ہیں، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں تو ان کی روح سجین میں چلی جاتی ہیں، لہٰذا روحوں کا گھر میں واپس آنا، ان کا دکھنا عام حالات میں، خواب میں دکھ رہے ہیں تب تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، وہ تو خواب ہے، وہ تو حجت نہیں ہے، لیکن ایسے گھر میں دکھ رہے ہیں، ان کی آوازیں آ رہی ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ شیطانی ہی حرکت ہے جو آپ کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی ہمیں خواب میں دکھائی دیا، میرے والد کہہ رہے ہیں بھائی میں ابھی زندہ ہوں، مرا نہیں ہوں، مجھے نکال لو، تو یاد رکھیں کہ یہ سب شیطانی وساوس ہیں، اس کی طرف سے آتے ہیں انسان کو بھٹکانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے، تو ایسا نہیں ہے، یہ شیطانی حرکتیں، ان سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنی چاہیے۔ توصیف خان پوچھ رہے ہیں لڑکی خوشبو لگا کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ لڑکی کا خوشبو لگانا کیسا ہے؟ جی لڑکیوں کو، عورتوں کو گھروں میں خوشبو لگانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے،
البتہ ایسی عورت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے جو بازار میں خوشبو لگا کر کے اس نیت سے چلے کہ لوگ اس کی خوشبو سونگے۔ تو لڑکیوں کو اس لیے آپ نے کیا فرمایا کہ عورتوں کو ایسی خوشبو لگانی چاہیے جو ہلکی ہو، ڈارک خوشبو ان کو نہیں لگانی چاہیے، بلکہ ہلکی خوشبو لگانی چاہیے کہ اگر پاس سے بھی گزرے تو اس کی خوشبو کسی کو نہ آئے۔ تو ان کو ہلکی خوشبو استعمال کرنی چاہیے، گھر میں لگانا اچھا ہے تاکہ شوہر کا دل جیت سکے، اس کے اندر سے خوشبو آئے، شوہر کو پسند آئے، اس سے محبت بڑھے، تو گھر میں لگانی چاہیے، لگا سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب باہر نکلے تو خوشبو لگانے سے بچنا چاہیے۔ عبید بیگ پوچھ رہے ہیں عورتیں بیلٹ والی شلوار پہن سکتی ہیں کہ نہیں؟ جی بیلٹ والی شلوار اگر اس میں سطر دکھتا ہے، اگر سطر دکھتا ہے تب تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر سطر نہیں دکھتا ہے تو پھر بیلٹ والی شلوار پہننے کی اجازت ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جی محمد رضوان دیشمکھ کہہ رہے ہیں لڑکوں کے لیے سر کے بالوں کے سفیدی چھپانے کے لیے کالی مہندی یوز کر سکتے ہیں کیا؟ جی ایسی مہندی استعمال کرنا جس سے سفید بال کالے ہو جائیں، سفید بال کالے ہو جائیں، ایسی مہندی استعمال کرنا یا کلر استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں ایسی مہندی استعمال کرنا جس سے بال براؤن رنگ کے ہو جائیں، یلو کلر کے ہو جائیں یا لال رنگ کے ہو جائیں، براؤنش وغیرہ، تو اس طرح کی مہندی استعمال کرنا جائز ہے۔ کالے جس سے ہو جائیں اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ نیلم قاسمی پوچھ رہے ہیں اولاد کے بندش ختم کرنے کے لیے تین قل کتنی بار پڑھنا چاہیے؟ اچھا تینوں قل، جی تینوں قل کو آپ روزانہ 11 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، روزانہ 11 مرتبہ تینوں قل کو۔ ایم ڈی ابرار الحق پوچھ رہے ہیں قبر کی زیارت کیسے کریں؟ جی قبر کی زیارت کا طریقہ یہ ہے کہ قبرستان میں جاتے ہوئے دعا پڑھیں السلام علیکم یا اہل القبور دارا قومی مؤمنین و انا ان شاء اللہ بکم لاحقون، یہ دعا قبرستان میں داخل ہوتے ہوئے پڑھیں۔ پھر جس کی ہمیں زیارت کرنی ہے، جہاں پر جانا ہے، اس کے پاؤں کی طرف جا کر کے کھڑے ہو جائیں، اس کو سلام کریں اور اس کے حق میں ایصال ثواب کی دعا کریں، جو بھی آپ کو آتا ہے، آیت الکرسی ہے، چارہ قل وغیرہ ہے، سورہ فاتحہ وغیرہ ہے، تو یہ سب پڑھ کر کے اس کے ایصال ثواب کے لیے دعا کریں، پیروں کی طرف کھڑے ہو جائیں اور پھر اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کے فیصلے فرما دے اور پھر لوٹ کر کے آ جائیں۔ بس یہ ہے زیارت کا طریقہ۔ مرشد خان آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ جی آپ نے کیا سوال پوچھا ہے؟ یا تو میں جواب دے چکا ہوں اوپر، یا تو اگر کوئی اور سوال ہے تو بتائیے گا۔ جی کیا غیروں کو مناظرے کی دعوت قبول کر سکتے ہیں جبکہ یہ ایمان کو داؤ لگانے کی طرح ہے؟ غیر تو دھوکہ دے کر بھی جیت سکتے ہیں۔ دیکھیں جہاں آپ کو یہ پتا ہو کہ وہاں صرف بحث و مباحثہ مقصد ہے، مناظرے سے بحث و مباحثہ لوگوں کو دھوکے میں ڈالنا، اپنی بڑائی ثابت کرنا مقصد ہے، احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے نہیں ہے۔ حق کیا ہے باطل کیا ہے یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ اپنی جیت مقصد ہے، دوسروں کو نیچے دکھانا مقصد ہے، تو پھر ایسی جگہوں پر مناظرے کے لیے جانا بھی نہیں چاہیے اور ایسے لوگوں کے مناظرے کی دعوت قبول بھی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن جہاں پر یہ ہے کہ اگر میں حق بات بتاؤں گا تو سامنے والا قبول کر لے گا، سامنے والے کو پتہ نہیں ہے، کم علم ہے یا اس کے پاس دلائل کی کمی ہے، لیکن میں جا کر کے سمجھاؤں گا تو وہ مان جائے گا، تو ایسی جگہ جانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن جہاں پر آپ کو پتہ ہے، وہ کسی نے کہا ہے کہ ہار اور جیت آدمی کے اوپر ڈیپینڈ ہے، اگر مان لے تو ہار گیا اور اگر نہیں مانے تو وہی جیتا ہوا ہے، کوئی کچھ بھی کہتا رہے۔ تو اس لیے جہاں آپ کو پتہ ہے کہ وہ مانے گا ہی نہیں تو وہاں جانا بے وقوفی کے سوا اور کچھ نہیں ہے، تو پھر ایسے مناظروں میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، علماء اس سے منع فرماتے ہیں۔ فضا حاضل کہہ رہے ہیں کیا چچیرے ممیرے بھائیوں سے پردے میں رہ کر بات کر سکتے ہیں؟ جی ضرورت کی جو باتیں ہیں وہ کر سکتی ہیں، ان سے پردہ ہے، پردے میں رہ کر کے ضرورت کی باتیں کر سکتے ہیں۔ بلا ضرورت بات کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ بلا ضرورت باتیں ہوں گی، تیری میری یہاں وہاں کی باتیں ہوں گی، ہنسی مذاق ہوگا اور یہی چیز آگے چل کر کے فتنے کا ذریعہ بن سکتی ہے، تو بلا ضرورت جائز نہیں ہے، ضرورت کی ہے تو بات کر سکتے ہیں۔ جی محمد ارقم کے معنی پوچھ رہے ہیں، ارقم کے معنی کیا ہے؟ جی غالباً جہاں تک مجھے یاد ہے کہ ارقم کے معنی ہے چت کبرا، ارقم کے معنی ہے چت کبرا، باقی میں دیکھ کے بتاؤں گا، لیکن مجھے فی الحال یہی ذہن میں آ رہا ہے ارقم کے معنی۔ جی مفتی سہیل اگر ہیں تو وہ ذرا اصلاح فرما دیں کہ میں نے صحیح معنی بتائیں کہ نہیں بتائیں۔ اچھا کیا شوکیس میں اپنے جیتے ہوئے ایوارڈز پرائز سجا کر رکھنا بھی تکبر ہے؟ جی نہیں، یہ تکبر کے اندر داخل نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس چیز کا احساس ہے کہ ہاں ہم زندگی میں کچھ کر سکتے ہیں، دوسرے دیکھیں گے تو شاید ان کو زندگی میں آگے بڑھنے کی ہمت ملے گی، تو یہ چیز تکبر میں داخل نہیں ہے، بشرطے کہ آپ کی نیت بھی تکبر کی نہ ہو۔ ندیم اختر السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ معروف محمد السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ فضا ازل کیا لڑکی ہلکی مہک والی خوشبو لگا سکتی ہے جو صرف اسی کو مہکے اور غیر نہ مہکے؟ جی میں نے عرض کیا ہے، میں بتا چکا ہوں، جی اس طرح کی خوشبو لگا سکتی ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اچھا فرو پوچھ رہے ہیں لڑکی ایک لڑکے کے لیے دیوانی ہو گئی ہے، گھر والوں نے اس سے نکاح کا کہہ کر اب منع کر دیا، ابھی لڑکی ڈپریشن میں ہے،
تو کیا لڑکا لڑکی کو بس ریلیکس رہنے کے لیے یا واٹس ایپ پہ بات کر سکتا ہے؟ جی نہیں، جب تک کہ نکاح نہیں ہو جاتا تو وہ دونوں غیر محرم ہیں، اور غیر محرموں کا آپس میں بات چیت کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ دیکھیے، انہوں نے غیر شرعی محبت کی تھی، غیر شرعی محبت کی تھی، ایک دوسرے سے حرام طریقے سے تعلق میں آ گئے تھے، اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ ڈپریشن میں ہے، وہ وہاں پریشان ہے۔ اگر شاید یہ محبت سے پہلے جب ایک دوسرے کو پسند آ گئے تھے اسی وقت اگر شادی کی بات کرتے تو شاید ان کی شادی ہو جاتی۔ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ یہ ہے کہ بنا محبت کے لوگ شادی کر دیتے ہیں، ان دونوں میں محبت نہیں ہے تو شادی کر دیں گے، لیکن جہاں یہ پتہ چلا کہ یہ دونوں محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے تو شادی نہیں کرتے۔ پتہ نہیں لوگوں کا کیا مسئلہ ہے، ماں باپ کی پتہ نہیں کیا پرابلم ہے کہ جس سے محبت کرتے اس سے نہیں کریں گے، اور اگر انہی کے بارے میں یہ پتا ہو کہ نہیں محبت نہیں کرتے تو کر دیں گے۔ عجیب مزاج ہے، حالانکہ جب پتہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تب تو بدرجہ اولا شادی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، تو امید ہے انشاءاللہ کہ زندگی اچھے سے گزرے گی۔ پتہ نہیں ہمارا عجیب معاشرہ ہے، محبت کو اتنی نفرت کی نگاہ سے کیوں دیکھتا ہے، آج تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ سمجھا کے میں تھک گیا ہوں کہ بھئی لڑکا لڑکی جب ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں تو شادی کرا دو، اس کا آسان حل یہی ہے، نہیں تو بچہ خودکشی کرے گا، بچی خودکشی کرے گی، ڈپریشن میں چل جائے گی، دوسرے کی زندگی برباد ہو جائے گی، دوسرے کے یہاں جائے گا، دوسرے کو بہو بنا کر کے لائے گا، تو دونوں ایک دوسرے کو پریشان کریں گے، حقوق کی ادائیگی نہیں ہوگی، اس کا گناہ آپ کے ذمہ ہوگا۔ کیوں اللہ کے بندو ایسا کرتے ہو؟ جب پتہ ہے وہ فلاں کے کانٹیکٹ میں، رابطے میں، پیار محبت کرتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں تو شادی کرا دیجئے، اسی میں دونوں کی عافیت ہے، بھلائی ہے۔ نہیں تو ہم نے پھر بعد میں گھر اجڑتے ہوئے دیکھے ہیں، یہ کسی سے پیار کرتا تھا، وہ کسی سے پیار کرتی تھی، اس کی شادی کسی اور سے ہو گئی، اس کی شادی کسی اور سے ہو گئی، اب وہ ایک مہینے کے بعد طلاق لے کے بیٹھی ہے اور یہ بیوی کو پریشان کر رہا ہے، طلاق دے کے بیٹھا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ماں باپ کی ضد کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے دو گھر برباد ہو گئے۔ نہیں تو اگر دونوں کی شادی کرا دیتے تو امید ہے انشاءاللہ زندگی اچھے سے گزر جاتی۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے لوگوں کا، ماں باپ کا خاص کر کے۔ جی عبدالصمد ماشاءاللہ، جی شکریہ۔ تبسم زینب پوچھ رہے ہیں ایک میک اپ کا مسئلہ میں یہ ہے کہ اگر آپ کو دیکھنی ہے کہ کس میک اپ کے استعمال کرنے سے وضو ہوتی ہے یا نہیں، ایک سفید پیپر میں اس میک اپ کی چیز کو لگائیں اور اس کے خشک ہونے پر اس پر پانی ڈال کر دیکھیں، اگر پانی پیپر کے پار ہو جائے تو وضو ہو جائے گی، اور اگر ایسا ہے تو پھر کسی بھی طرح کا آئل لگانے یا پھر کیا کہیں جو ہے پروپلس واسلین لگانے۔ خیر میں جو سمجھ گیا ہوں جو آپ کہنا چاہ رہی ہیں۔ دیکھیں میں نے اصل بتایا، میں نے تہدار جو چیز ہوتی ہے نا، تہدار جو ہوتی ہے جس سے پاپڑی اترتی ہے، وہ کھال تک پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہے، اور جو آئل ہو گئی جیسے تیل ہو گیا، ویزلین وغیرہ ہو گئی یا کوئی اور چیز ہو گئی، تو یہ کھال تک پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ نہیں بنتی، بلکہ پانی کھال تک پہنچ جاتا ہے، یہ الگ بات ہے چکناہٹ کی وجہ سے پھسل جاتا ہے، لیکن جو چیز پرت والی ہوتی ہے تو وہ کھال تک پانی پہنچنے ہی نہیں دیتی، اس پہ اوپر ہوتا ہے، تو دونوں میں یہ فرق ہے۔ باقی جو آپ نے طریقہ بتایا ہے وہ طریقہ ہو سکتا ہے صحیح ہو، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہاں جی زکریا عالم پوچھ رہے ہیں میت کا چہرہ دیکھتے وقت کیا پڑھیں؟ جی میت کا چہرہ دیکھتے ہوئے کیا پڑھنا چاہیے فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے، انشاءاللہ بعد میں آپ کو دیکھ کے بتا دوں گا۔ شعیب اختر کیا عورتوں کی آواز بھی عورت ہے؟ جی نہیں، صحیح قول یہ ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے، لیکن اگر کہیں ایسا ہے کہ اس سے عورت کی آواز سے فتنے کا اندیشہ ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی سریلی آواز سن کر کے کوئی فتنے میں پڑ جائے، تو پھر ایسی جگہ عورتوں کو بیان کرنے سے یا اپنی آواز سنانے سے بچنا چاہیے۔ اس کے اوپر ہمارا ایک تفصیلی مسئلہ ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے یا نہیں، اس کو آپ انشاءاللہ دیکھ لیجئے، تفصیل وہاں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ معروف مہو کیا لڑکی کو حافظ کرنا کیسا ہے؟ جی بہت اچھی بات ہے، لڑکی کو حافظہ بنانا بڑی اچھی بات ہے، بڑی عمدہ بات ہے۔ اگر اپنے گھر میں حافظہ لڑکی ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کامیابی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے، کہ جس کے بچے حافظ ہو جائیں تو حدیث میں فرمایا گیا کل قیامت کے دن ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جو سورج سے بھی زیادہ روشن، چاند سورج سے بھی زیادہ جو روشن ہوگا۔ ہماری اہلیہ بھی حفظ کر رہی ہیں، یہ میری خواہش تھی، دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ بھی تو شروعات ہی اماں پارا ہی ہے ان کا، تو دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائے، کیونکہ اس کے اندر لوگ بڑے لڑکھڑاتے ہیں، شیطان بڑا بہکاتا ہے اسے۔ تو اگر لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کسی کے بچے، بھائی بہن، ماں باپ وغیرہ اگر حفظ کرتے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، بڑی عمدہ بات ہے۔ حافظ قرآن کا الگ ہی مقام و مرتبہ ہے۔ اچھا آگے پوچھ رہے ہیں کیا کسی کو خواب میں دیکھ سکتے ہیں محرم کو؟ دیکھیں خواب میں دیکھنا یہ کوئی اختیاری عمل نہیں ہے کہ جس کو چاہا دیکھ لیا، نہیں، بلکہ یہ غیر اختیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو دکھانا چاہتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں، تو خواب پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔
خواب پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ ہم جس کو چاہیں دیکھ سکیں، تو خواب میں جو دکھ گیا تو دکھ گیا، ویسے بھی خواب کوئی حجت شرعیہ نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر ہم مسائل کی بنیاد رکھیں، تو اس لیے جو دکھ گیا تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ اچھا، اور کیا پوچھ رہے ہیں، اگر کوئی خواب میں اپنے خیر کے لیے دعا کرے اور خود آمین کہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو بڑی اچھی بات ہے بھائی، ان کے حق میں دعا کرے، اِیصال ثواب وغیرہ کریں، اچھی بات ہے۔ عبدالعظیم آفیشل، شل والی کیا ہے، سلوار لڑکی شل والی شلوار لڑکی پہن سکتی ہے کیا؟ جی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ شلوار چاہے بیلٹ والی ہو، شل والی ہو یا کسی اور چیز والی ہو، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس میں سطر دکھنا نہیں چاہیے، وہ اتنی کڑک اور ٹائٹ نہیں ہونی چاہیے جس سے اعضاء کی بناوٹ ظاہر ہو۔ تو اگر یہ دو شرطیں پائی جا رہی ہیں، سطر دکھ نہیں رہا ہے، اعضاء کی بناوٹ ظاہر نہیں ہو رہی ہے، اتنی چست نہیں ہے، تو پھر اس کی اجازت ہے، وہ چاہے شل والی ہو چاہے کوئی اور والی ہو۔ اچھا، ندیم اختر، ایک غیر نمازی اس لیے نماز شروع کیا کہ میری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، کیا ایسا کرنا مناسب ہوگا؟ جی بالکل، نماز کے اندر حل ہے، سارے مسئلوں کا حل، چل نماز پڑھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ پر یا آپ کے گھر والوں پر جب بھی کوئی مصیبت آتی، کوئی پریشانی آتی، تو آپ گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے۔ قرآن کریم میں کہا گیا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، اور یہ نماز کی برکت ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے پریشانیاں، بلائیں دور فرما دیتا ہے، ختم فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے بھلے ہی ایسا لگے کہ میں اپنے مطلب کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن پڑھنا چاہیے۔ مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ اگر کسی عمل کے کرنے میں ریا کا شبہ ہو رہا ہے کہ میں یہ عمل ریا کے لیے تو نہیں کر رہا، پھر بھی آدمی کو کرتے رہنا چاہیے۔ نیک عمل ہے، ریا کا شبہ ہو رہا ہے، پھر بھی کرتے رہنا چاہیے، امید ہے انشاءاللہ ایک دن دل صاف ہو جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عبادت جس پہ زاہد تھے تا نزن، پہلے عادت پھر عبادت ہو گئی، پہلے عادت پھر عبادت ہو گئی، تو پہلے آدمی دکھلاوے کے لیے نماز پڑھے گا، پھر اللہ تعالیٰ محبت دل میں ڈالیں گے، پھر آہستہ آہستہ اس میں خشوع آئے گا، خضوع آئے گا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھے گا، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے گا۔ اس لیے نماز شروع کریں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مسئلوں کا حل فرمائے گا، اللہ آپ کو استقامت نصیب فرمائے۔ جی مبین سیفی، غیر مسلم کے کیا کہہ رہے ہیں، غیر مسلم کے برتن میں چائے پینا کیسا ہے، اور شرابی غیر مسلم کے گھر چائے پینا کیسا ہے؟ دیکھیے، اگر ان برتنوں میں اس نے شراب وغیرہ نہیں پی تھی، ان برتنوں میں شراب وغیرہ نہیں پی تھی، یا کوئی حرام چیز جیسے خنزیر وغیرہ کا گوشت ان برتنوں میں نہیں کھایا تھا، ریسنٹلی کھایا تھا، اچھے سے دھل دیا ہے، تو بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ان برتنوں میں نہیں کھایا تھا تو بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن البتہ احتیاط یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ بچنا چاہیے، ان کے یہاں کپوں میں چائے وغیرہ پینے سے بچنا چاہیے، لیکن اگر دھلے ہوئے ہیں، پاکی کا یقین ہے، تو پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے، حرج نہیں ہے۔ جی کیا کہہ رہے ہیں کہ اسلامک نالج آفیشل، السلام علیکم، پڑھنا کیسا ہے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا السلام علیکم، اچھا السلام علیکم، جی اسلام نہیں ہے، اصل لفظ السلام ہے، تو اسلام کے معنی کوئی معنی نہیں ہوں گے، السلام کے معنی آتے ہیں، یا تو پھر الف لگا دیجئے، سلامون پڑھیے، سلامون کے معنی بھی سلامتے ہیں، لیکن السلام کے معنی نہیں ہوں گے کوئی بھی، تو السلام کے معنی نہیں ہوں گے تو السلام کے ہیں یا سلامون کے ہیں، تو اس لیے صحیح لفظ ہے تو السلام ہے یا سلام ہے، تو یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے، جس کے معنی میں کیا کہتے ہیں شبہ ہو تو ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ دسترخوان لمبا ہو تو کیا اس سے کیا کہہ رہے ہیں انگل سکتے ہیں؟ کیا ہے دسترخوان لمبا ہو تو کیا اسے انگال سکتے ہیں؟ انگال سکتے کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اس کو انگال کو ذرا وہ کر دیجیے، اگر اس کا مطلب یہ کاٹ سکتے ہیں تو دسترخوان لمبا ہے تو اسے کٹ کر سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور اگر اس کا مطلب ہے موڑنا تو موڑ بھی سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ نیلم قاسمی، کیا درود ابراہیمی کچھ مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ جو بندہ میرے اوپر درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 10 رحمتیں اس کے اوپر بھیجتے ہیں، 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، اور اس کے 10 درجات بلند فرماتے ہیں۔ نیز درود شریف کا علماء نے یہ تجربہ بتایا ہے کہ جس مقصد کے لیے پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا فرماتے ہیں، تو اگر کسی جائز مقصد کے لیے پڑھا جائے تو انشاءاللہ امید اللہ کی ذات سے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے گا۔ جی حسین کیا ہے، حسین زادہ، تبلیغ کرنا کس صورت میں ممنوع ہوتا ہے؟ تبلیغ کرنا اگر دیکھیں تبلیغ تو کسی صورت میں ممنوع نہیں ہے، کیونکہ تبلیغ کا معنی ہے اللہ کے وحدانیت کو بتانا، لوگوں کی اصلاح کرنا، لیکن ایسی صورت میں جبکہ تبلیغ سے مقصد دوسرے کو ذلیل کرنا ہو، دوسرے کو نیچے دکھانا مقصد ہو، کمتر ثابت کرنا مقصد ہو، اپنے علم کی بڑائی مقصود ہو، دوسرے کی اہانت مقصود ہو، تو اگر اس طرح کی کوئی شکل یا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کوئی فاسد نیت پائی جاتی ہے، کوئی خراب نیت پائی جاتی ہے، یا تو پھر تبلیغ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ درست نہیں ہے، تبلیغ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ درست نہیں ہے، تو پھر ایسی صورتوں میں تبلیغ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پھر اس سے نقصان زیادہ ہوگا، فائدہ کم ہوگا۔
آپ کا تبلیغ کا طریقہ درست نہیں ہے، نیت آپ کی درست نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس سے فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا، تو پھر بہتر ہے کہ تبلیغ نہ کرے۔ لیکن طریقہ بھی درست ہے، باتیں بھی درست ہیں، نیت بھی درست ہیں، تو پھر ایسی صورت میں تبلیغ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اچھا، اسلامک نالج کیا اردو میں السلام علیکم لکھنا کیسا ہے؟ جی مدلل، اب اس کو بتائیں میں کیسے لکھوں۔ مدلل تو بس یہی ہے کہ جیسا کہ حدیث میں کہا گیا والسلام علی من اتبع الہدی، والسلام یہاں پر آیا ہے، ایسے ہی قرآن میں سلام علیکم طبتم، جہاں پر جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کا ذکر ہے تو وہاں سلامن کا لفظ آیا ہے، تو اس لیے بس یہی کہہ سکتا ہوں، حدیث میں والسلام ہے اور یہاں پر قرآن میں سلامن ہے، تو بس یہی کہہ سکتا ہوں السلام کہیں پہ بھی نہیں آیا ہے، السلام یا سلامن ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا، تو مدلل تو یہی ہو سکتا ہے۔ اچھا، لڑکی کے اگر چھوٹے کزن بھائی ہوں تو کس عمر سے پردہ کرنا چاہیے؟ جس عمر میں لڑکا قابل شہوت ہو جائے۔ عموماً ہمارے دیار میں 9-10 سال کا لڑکا ایسا ہے جسے آج کل شعور آ جاتا ہے، سلیقہ، گناہ کیا ہے، حرام کیا ہے، سطر وغیرہ کیا ہے، تو ان چیزوں کا شعور 9-10 سال کی عمر میں لڑکوں کو آ جاتا ہے، تو بہتر ہے کہ اسی عمر سے پردہ کر لیا جائے، نہیں تو 9 عمر کی سال میں لڑکی اور 12 سال کی عمر میں لڑکا، بعض علماء کہتے ہیں کہ بالغ ہو جاتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ اس عمر سے لڑکی سے اور لڑکے سے پردہ کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ حدیث میں 10 سال کی عمر فرمایا گیا کہ جب لڑکے 10 سال کے ہو جائیں، اولاد 10 سال کی ہو جائے تو ان کا بستر علیحدہ کر دو، تو حضور نے یہ احتیاطاً حکم اسی لیے فرمایا کہ چونکہ اس عمر میں بچوں کو شعور سلیقہ آ جاتا ہے، تو بہتر ہے کہ اسی عمر سے پردہ بھی شروع کر دینا چاہیے۔ جی ندیم اختر پوچھ رہے ہیں عورت کی امامت کر سکتی ہے کیا؟ جی پنجگانہ نماز میں عورتوں کی جماعت علماء نے مکروہ فرمائی ہے، علماء کی جماعت عورت کی امامت کی علماء نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ مکروہ فرمایا ہے کہ عورتوں کو مردوں کے پیچھے ہی نماز پڑھنی چاہیے، عورتوں کو مردوں کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے، اپنے گھر وغیرہ کے اندر مسجد میں آنا علماء احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے، چونکہ خوف فتنے کی وجہ سے زمانے میں جو فتنے وغیرہ ہو گئے ہیں کہ جو چیزیں بازار میں ملنی تھی، جو حرکتیں بازار میں ہو رہی تھی وہ مسجد میں ہونے لگیں گی، تو اس فتنے سے بچنے کے لیے علماء نے کہا ہے کہ عورتیں اپنے گھروں کے اندر ہی پڑھیں، اور ایک حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کا اپنے گھر کے کونے میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے میرے پیچھے نماز پڑھنے سے، تو اس لیے عورتوں کو گھر میں نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر گھر میں کئی ساری عورتیں ہیں تو ان کی امامت مکروہ ہے، لیکن اگر نماز پڑھ لیتی ہیں جماعت سے تو نماز ہو جائے گی کراہت کے ساتھ میں، البتہ طریقہ یہ ہوگا کہ امام جو عورت ہوگی وہ آگے کھڑی نہیں ہوگی، بلکہ وہ عورتوں کے بیچ میں ایک قدم آگے کھڑی ہوگی، صرف ایک قدم آگے ہوگی، پورا مصلی آگے کر کے کھڑی ہو کر کے امامت نہیں کرائے گی، یہ طریقہ ہے۔ معروف موہو حامد نے بھابھی سے زنا کیا تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر کسی نے اپنی بھابھی سے زنا کر لیا ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ اگر کسی نے اپنی بھابھی سے زنا کر لیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے حرام تو نہیں ہوگی، البتہ دونوں نے جو یہ گناہ اور حرام والا عمل کیا ہے تو بے شک یہ حرام ہے، اس کا گناہ ان کو ملے گا، لہٰذا اور بھابھی سے زنا کرنا جبکہ بڑا بھائی اور بڑی بھابھی ماں باپ کے حکم میں ہوتے ہیں تو یہ تو اور مزید حرام ہے، بہرحال تو زنا کا گناہ ملے گا، لیکن اس سے بیوی اپنے شوہر پر حرام نہیں ہوگی۔ اچھا، آخر زید خون ہے جو ہر جگہ آ جاتا ہے؟ اچھا زید، جی یہ ایک مثالی جملہ ہے، زید جو کہا جاتا ہے نا کہ زید، تو چونکہ کوئی ایسا آسان لفظ ملا نہیں، آسان نام ملا نہیں کہ جس کو ہم استعمال کر سکیں محاورات میں، مثالوں میں، تو اس لیے یہ زید کا لفظ علماء نے وضع کیا ہے، اور چونکہ حضرت زید کا ذکر آیا ہے قرآن کریم میں وَتَرَى زَيْدًا، تو وہاں پر چونکہ ان کا ذکر آیا ہے تو اس لیے انہوں نے زید کو لے لیا، تو اس لیے مثالوں میں ہر جگہ یہ زید آنے لگا ہے کہ زید نے مارا، زید نے یوں کہا، زید یوں کرتا ہے، تو زید اس لیے آ گیا کہ یہ بڑا آسان سا لفظ ہے زید، تو آسانی سے ادا ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، اور کیا مسئلہ ہے؟ شیلیا عائشہ پوچھ رہی ہیں کہ جوائنٹ فیملی میں دیور جیٹھ کا پردہ کیسے کریں جہاں گھر بھی چھوٹا ہو؟ دیکھیں پردے کا تعلق چہرے کے چھپانے سے ہے، تو جہاں پر یہ لوگ رہتے ہیں تو اسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ ایک جو نقاب رہتا ہے نا، بس وہ نقاب اپنے چہرے کے اوپر رکھے، ضروری نہیں ہے برقعے کے اندر ملبوس ہو، پورا برقع پہنے رکھے 24 گھنٹے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ چہرہ چھپا کر کے رکھے، کھانا دینا ہے تو بھی چہرہ چھپا کر کے دے دے، ان کے سامنے آنا جانا ہے گزرنا ہے تو بھی چہرہ چھپا رہے، تو نقاب لگا کر کے رکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ کسی نے کہا ہے کہ جوائنٹ فیملی ہو یا برقع پہننا ہو یا پردہ کرنا ہو، یا کرونا نے ہم کو سکھا دیا ہے، تو جو لوگ 12 گھنٹے ماسک لگا کر کے رہ سکتے ہیں تو ان کے لیے پردہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے،
ان کے لیے پردہ کرنا مشکل نہیں ہے، تو چاہے جوائنٹ فیملی ہو یا کوئی اور طریقہ ہو، شکل ہو، تو پردہ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم لوگ سمجھ رہے ہیں۔ تو جوائنٹ فیملی بھی اگر ہے تو اپنا چہرہ چھپا لیا جائے نقاب سے، اور اگر زیادہ پردہ کرنا ہے تو پھر گلوز وغیرہ پہن لیا جائیں، پیروں میں موزے پہن لیا جائے، نارمل جو کپڑے ہیں کوئی مذائقہ نہیں ہے، نارمل کپڑے پہن لیے جائیں، تو چہرہ چھپا کر کے سارے کام ہو سکتے ہیں اور پردہ بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں، اور کیا ہے، عبید بیگ پوچھ رہے ہیں جانور کو شکار کیا، بعد میں پتہ چلا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیا گناہ ہوگا بچوں کو جدا کرنے کا؟ جی نہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جانوروں کے بہت سارے نفع اور فائدے بیان کیے، انہی میں سے ایک یہ ہے کہ تم ان کو شکار کر کے ان کے گوشت سے فائدہ اٹھاتے ہو، تو اس لیے غیب کا ہم کو تھوڑا ہی پتہ تھا۔ ہاں اگر پتہ تھا پھر بھی شکار کیا تو یہ صحیح بات نہیں ہے، جبکہ پتہ ہے اس کے بچے ہیں تو پھر یہ مناسب نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ البتہ اگر پتہ نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے آدمی تو اس لیے شکار کرتا ہے کہ اس کو کھائے پیا، وہ بعد میں اس کے بچے ہیں نہیں ہیں بعد میں معلوم پڑے، تو امید ہے انشاءاللہ کہ اس سے گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن صرف شوقیہ شکار کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے شوقیہ شکار کرتے ہیں، جانوروں کو مارتے ہیں، تو شوقیہ نہیں بلکہ جب کہ ان کو کھانا مقصد ہو یا ان سے کوئی اور فائدہ مقصود ہو تب شکار کرنا چاہیے۔ اچھا، کیا 2-3 سال کے بچوں کو قبرستان لے جانا مناسب ہے؟ جی نہیں، اتنے سال کے بچے کچھ سمجھتے نہیں ہیں، اتنے سال کے بچے 2-3 سال کے تو بہتر ہے ان کو گھر میں ہی رکھنا چاہیے، ان کو قبرستان وغیرہ نہیں لے جانا چاہیے، بہتر یہی ہے۔ اچھا فضا حضل، کیا واٹس ایپ میں اسکول والے کلاس میٹ گروپ میں بات کر سکتے ہیں؟ جی جو ضرورت کی بات ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ لڑکیوں کا الگ گروپ بنایا جائے، لڑکوں کا الگ گروپ بنایا جائے، لیکن اگر ایسا ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے، تو پھر جو ضرورت کی بات ہے وہ کر سکتے ہیں، ہنسی ٹھٹا مذاق کرنا جائز نہیں ہے۔ عبد الباری السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، اور پوچھ رہے ہیں کیا کمبل اوڑھ کر سونا سنت ہے؟ کمبل اوڑھ کر کے سونا یہ سنت تو نہیں ہے، البتہ جائز ہے، کیونکہ سنت اس عمل کو کہیں گے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، تو حضور نے چادر بھی اوڑھی ہے، کمبل لحاف بھی اوڑھا ہوگا، دوسری چیزیں بھی اوڑھی ہوں گی، تو اس لیے مطلقاً یہ کہنا کہ وہ سنت ہے یہ نہیں ہے۔ کمبل اوڑھنا یہ ضرورت کے لیے ہوتا ہے، کوئی شوق کے لیے نہیں ہوتا۔ جب سردی آتی ہے، آدمی کو سردی لگتی ہے تو وہ کمبل اوڑھتا ہے۔ اگر آپ سنت کہیں گے تو گرمیوں میں بھی آپ کو کمبل اوڑھنا پڑے گا، تو کہیں ایسا نہ ہو سنت نبھاتے نبھاتے آپ دنیا پر لوگ سدھار جائیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے سنت اتنی نہ نبھائیں کہ آپ کی موت ہی ہو جائے، تو سنت نہیں بلکہ جائز عمل ہے، جب آپ کو ضرورت ہو تو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا 1.25 گھنٹے کا ہمارا پروگرام ہو گیا ہے، ابھی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اور زیادہ سوال مت کیجیے گا، جی تاکہ میں سب لوگوں کے سوالات کا آرام سے جواب دے سکوں۔ جی سوالات کافی ہیں ابھی بھی، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اور سوال مت کیجیے گا۔ اچھا نیلم قاسمی، ساس بہت تنگ کرتی ہے، پلیز اس کے لیے کچھ وظیفہ بتائیں۔ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ آپ اپنے اخلاق سے گرویدہ بنائیے، اپنے اخلاق سے دوسروں کو گرویدہ بنائیے، وہ اگر آپ کو پھر بھی پریشان کرتی ہیں تو آپ صبر کرتے رہیے، انشاءاللہ کچھ ہی وقت کے بعد ان کو احساس ہو جائے گا کہ یہ اس کا عمل جو ہے درست نہیں ہے۔ عموماً ہوتا ہمارے دیار میں ایسا ہے کہ ساسیں بہوؤں کو دبانے کے لیے شروع میں ان کو ٹائٹ رکھتی ہے معاملہ، ان کے اوپر سختی سے نگرانی کرتے ہیں، بڑی کڑی نظر ان کو رکھتی ہیں، بات بات پر روکتے اور ٹوکتی ہیں، تاکہ جو ساس کی جو حکمرانی چل رہی ہے نا وہ قائم رہے، تاکہ اس کا بھرم قائم رہے کہ اس گھر کی مالکن میں ہوں، تو اس لیے وہ شروع میں بہوؤں کو تنگ کرتی ہیں۔ تو اس سے بددل نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنے اخلاق سے ان کو متاثر کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ جب آپ ان کو اپنے اخلاق سے متاثر کر لیں گے، ان کی خدمت کر کے، ان کی باتیں مان کر کے، تو ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ گھر کی چابیاں ہی آپ کے ہاتھ میں تھما دیں گے کہ اب گھر کو تم ہی سنبھالو، میری تو عمر ہو گئی ہے۔ تو اس لیے اخلاق سے ان کو متاثر کیجیے گا، یہ بہتر ہے۔ اور اگر پھر بھی کوئی نہ مانے تو سورہ فاتحہ 7 بار پڑھ کر کے، پانی وغیرہ پر پڑھ کر کے ان کو پلا دیجیے، انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا دل نرم کر دے گا۔ اچھا دسترخوان لمبا ہو تو اس پر سے گزر کر پھلانگ، اچھا جمپ کر کے، اچھا اگر دسترخوان لمبا ہے دیکھیں دسترخوان چاہے جتنا بھی لمبا ہو لیکن اتنا لمبا نہیں ہوگا کہ آدمی اس کو مطلب دوسری طرف سے گھوم کے نہ آئے۔ 1 میٹر لمبا ہوگا، 2 میٹر لمبا ہوگا، کلومیٹر لمبا تو نہیں ہوگا، تو اس لیے دسترخوان کو پھلانگنا نہیں چاہیے بلکہ گھوم کر کے ہی آنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، آپ ادھر سے ادھر گئے 1 سیکنڈ لگا، آپ گھوم کر کے آئیں گے تو 1 منٹ لگے گا، بس اتنا سا ہے۔ لیکن دسترخوان کے اوپر سے اگر آپ پھلانگ کر کے جاتے ہیں تو ایک اعتبار سے بے ادبی میں شامل ہوتا ہے، اس کو بے ادبی ہمارے دائر میں مانا جاتا ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کو پھلانگیں نہیں بلکہ دوسری طرف سے گھوم کر کے آئیں، یہ بہتر ہے۔ اچھا شریعت کے حساب سے کیا ساس ماں کے درجے میں ہوتی ہے؟ جی شریعت کے اعتبار سے تو نہیں ہوتی، البتہ یہ ہے کہ
ساس کے جو یہ کہہ لیجیے ان کی خدمت ہے وہ خدمت کرنی چاہیے، چونکہ وہ شوہر کی ماں ہے۔ تو جیسے شوہر اپنی ماں ہوتی ہے تو اس لیے شوہر کی ماں کو بھی ماں ہی سمجھنا چاہیے، اگرچہ وہ حقیقتاً ماں نہیں ہوتی، بس یہ تو پیار و محبت کا فرق ہے کہ کوئی چاہے تو کسی کو بہو مان لے، چاہے تو بیٹی مان لے، کوئی چاہے تو کسی کو ساس مان لے اور چاہے تو ماں مان لے۔ اگر ماں مان لے گی تو محبت زیادہ بڑھ جائے گی، ساس مان لے گی تو محبت میں کمی رہ جائے گی۔ باقی شرعی اعتبار سے نہیں ہے، آپ کو جتنے اچھے سے جو ہے رشتہ نبھانے ہیں اتنے اچھے سے آپ ان کے ساتھ ویوہار کیجئے، معاملات کیجئے، اور اتنے ہی اس کے آپ کو فائدے نظر آئیں گے۔ اچھا، ریحانہ خان، السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ہمارے والد صاحب نے اپنی کچھ پراپرٹی سب بیٹوں کو دی ہے، ان میں برابر کر دی ہے، لیکن ابھی اور بھی ہے، تو کیا وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں؟ پھر اس کا کیا حکم ہے؟ جی دیکھیے، والد اگر چاہے تو اپنی زندگی میں کسی کو کم کسی کو زیادہ دے سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر پراپرٹی تقسیم کر رہا ہے تو پھر تمام اولاد، لڑکا ہو لڑکی ہو، سب کو برابر سرابر دینی چاہیے۔ کمی زیادتی کرنا ہو سکتا ہے کہ اولاد میں آپس میں چکلش اور رنجش کا ذریعہ بن جائے، تو اس لیے سب کو برابر سرابر دینا چاہیے، یہی بہتر ہے۔ اور اگر کسی نے کچھ پراپرٹی دے دی، کچھ باقی بچی ہے، تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ مرنے کے بعد میں شرعی اعتبار سے وہ تقسیم ہوگی، جس کو جتنا ملنا ہے تو شرعی اعتبار سے اس کو تقسیم کیا جائے گا مرنے کے بعد میں، اگر والد صاحب کے پاس پھر بھی کوئی پراپرٹی بچتی ہے۔ اچھا، عبدالرزاق جمادار پوچھ رہے ہیں، جی مولانا نکاح کا طریقہ یعنی ایجاب و قبول کرانے کا؟ جی بھائی، اس سلسلے میں ہماری ایک ویڈیو ہے نکاح پڑھانے کا مکمل طریقہ، بہتر ہے کہ آپ اس کو دیکھ لیجئے، غالباً 7-8 منٹ کی ویڈیو ہے، جس کو ہزاروں لوگوں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ، اور سب نے اس کو پسند کیا ہے، تو اس میں پوری تفصیل ہے نکاح پڑھانے کی۔ انشاءاللہ آپ اس کو دیکھ لیں گے تو کہیں آپ کو مشکل نہیں آئے گی۔ تو میں آپ کو فی الحال اتنے اچھے سے جواب نہیں دے پاؤں گا، تو بہتر یہی ہے، نکاح پڑھانے کا طریقہ مفتی معمور بدر، یہ لکھ کر کے آپ سرچ کیجئے گا، انشاءاللہ وہ آپ کو مل جائے گی، یا تو واٹس ایپ پہ آپ رابطہ کیجئے گا، میں آپ کو اس کا لنک بھیج دوں گا، آپ وہ دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ تمام مسائل آپ کو وہاں اچھے سے سمجھ میں آ جائیں گے۔ محمد فرحان، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا دودھ پینے کے بعد کلی کرنا سنت ہے؟ جی دودھ پینے کے بعد کلی کرنی چاہیے، بہتر ہے کہ کلی کرنی چاہیے، کیونکہ دودھ کے اندر چکناہٹ ہوتی ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ دودھ پینے کے بعد میں کلی کرنی چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، بعض حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اچھا، عشرت خان، کیا مرد بڑے بالوں کو بینڈ سکتا ہے، جوڑا یا چوٹی؟ دیکھیں، چوٹی لگانا تو جائز نہیں ہے، چونکہ چوٹی عورتوں کا شعار ہے، یا کہہ لیجیے ان کا مخصوص طریقہ ہے۔ البتہ جو بینڈ وغیرہ آتے ہیں تو ان سے اپنے بالوں کو درست رکھنے کے لیے اس کے لگانے کی اجازت ہے، ہماری اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو ہے کہ بالوں کے لیے مرد کا بینڈ استعمال کرنا کیسا ہے، تو آپ انشاءاللہ وہاں دیکھ لیجئے، وہاں آپ کو تمام تفصیل مل جائے گی۔ مختصراً جواب یہی ہے کہ بالوں کو درست رکھنے کے لیے جو بینڈ وغیرہ آتی ہے تو اس کا استعمال مرد کے لیے جائز ہے، البتہ چوٹی نہیں، چوٹی باندھ لے گا تو عورتوں سے مشابہت ہو جائے گی، اس لیے چوٹی درست نہیں ہے۔ اچھا، محمد تبریز اشرف قاسمی پوچھ رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ اگر نماز پڑھ رہا ہے کوئی، وہیں پر اس کا خزانہ بھی رکھا ہوا ہے، تو کیا حفاظت کے لیے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، رخ کعبہ چھوڑ کر؟ جی نہیں، صرف خزانے کی حفاظت کے لیے قبلہ رخ چھوڑ دینا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ نماز کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آدمی کا رخ قبلہ رخ ہو، تو اگر قبلہ رخ نماز میں نہیں ہوگا آدمی تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ اگر قبلے سے 35 ڈگری رخ گھوما ہوا ہے، دائیں طرف اور بائیں طرف 45 ڈگری اگر رخ گھوما ہوا ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن بالکل الٹا کہ قبلہ اس طرف ہے، آدمی اس طرف رخ کر کے نماز پڑھے تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو بجائے اس کے کہ خزانے کی طرف رخ کرے، بہتر یہ ہے کہ خزانے کو قبلہ رخ رکھ لے، بہتر کیا ہے کہ خزانے کو قبلہ رخ رکھ لے، تاکہ خزانے کی حفاظت بھی رہے اور رخ بھی اپنا قبلے کی طرف رہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس خزانے کو اٹھا کر کے لایا ہے یہاں تک کہ تو اسے قبلہ رخ بھی رکھ سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اچھا، محمد فرحان، غیروں شریف منانا کیسا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ 11ویں شریف منانا کیسا ہے؟ جی 11ویں شریف کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ 11ویں شریف منانا اور پھر اس میں کھانے پینے کے التزامات کرنا، لوگوں کی دعوتیں کرنا، اور پھر وہاں پر اور طرح کی پڑھائیاں کرنا، فاتحہ وغیرہ دینا، تو یہ سب رسم غلط ہے، درست نہیں ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ 11ویں شریف کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ فضا حزل، بہت دن سے قریباً 2 سال سے کھانسی ہے، اس کا وظیفہ بتائیں۔ جی کھانسی، اس کا تو علاج ہونا چاہیے، ہر چیز کا وظیفہ نہیں ہوتا، کچھ چیزوں کا وظیفہ جو ہے وہ ڈاکٹروں کے پاس ہوتا ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے کسی اس سے ملیں، معتبر حکیم سے، اچھے حکیم سے ملیں، اس کو بتائیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ ہاں البتہ ایک چیز میں آپ کے لیے ذکر کر دوں کہ کھانسی وغیرہ کے لیے شہد بہت زیادہ مفید ہے، شہد بہت زیادہ مفید ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ صبح نہار منہ
آپ شہد کو چاٹیے گا، انگلی سے چاٹیے گا، چمچ سے کھانا نہیں ہے، بلکہ کسی ڈھکن وغیرہ پر یا کسی پلیٹ میں شہد نکال کر کے اس کو انگلی سے چاٹنا ہے۔ تو صبح صبح نہار میں انشاءاللہ آپ چاٹیں گے تو اس سے گلا بھی صاف ہوگا اور پیٹ بھی انشاءاللہ صاف ہو جائے گا۔ باقی حکیم کو دکھائیے گا اور یہ طریقہ استعمال کیجیے گا، امید انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی۔ دلشاد نوری السلام علیکم، جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیریت ہے جی، اللہ کا احسان ہے۔ اچھا شمیم عالم السلام علیکم، جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ معروف محمد جزاک اللہ، جی شکریہ جزاک اللہ آپ کو بھی۔ عبدالعظیم آفیشل پوچھ رہے ہیں آج کی تاریخ میں بابری مسجد کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس پر روشنی ڈالیے۔ جی آج کی تاریخ میں بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا 6 دسمبر 1992 کے اندر، 1992 میں بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا، اور یہ پلان اور سازش کے تحت کیا گیا تھا۔ اور یہ سمجھ لیجئے کہ تعجب کی بات یہ ہے کہ آج 28 سال کے بعد فیصلہ آتا ہے کہ اس کو شہید نہیں کیا گیا تھا، مطلب اس کو پلان کے تحت جو ہے شہید نہیں کیا گیا تھا، بلکہ بھیڑ تھی جس نے ایسے ہی وہ کر دیا۔ بہرحال آج ہی صبح میں نے اس کے تعلق سے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، آڈیو میں ہے، 6 دسمبر 1992 بابری مسجد کی شہادت، 5-6 منٹ کا ہے آڈیو، آپ اس کو سن لیجئے گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال آج کے دن بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا، جو ہم مسلمانوں کے لیے افسوسناک ہے کہ 25 کروڑ ہو کر کے بھی ہم لوگ اس کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ بس بعض لوگوں نے جد و جہد کی، اللہ ان کی جد و جہد کو قبول فرمائے، لیکن اگر شاید اس سے بڑھ کر کے جد و جہد کی جاتی تو شاید فیصلے اور حالات کچھ اور ہوتے۔ بہرحال اللہ کا یہی فیصلہ تھا، اب ہمیں یہ عزم کرنا ہے، پختہ ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ جو ہماری بقیہ مساجد ہیں ان کو آباد رکھنا ہے، اور غیروں کے چنگل سے ان کی حفاظت کرنی ہے، ان کو بچا کر کے رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہماری مساجد کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مدارس کی، ہمارے اکابرین کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر کوئی تا والا طلاق دے تو کیا طلاق ہو جائے گا؟ تا والا تو طلاق ہی قبول ہوگا۔ جی اگر کوئی جو ہے طلاق دیتے ہوئے طلاق بولے تا سے تو تب بھی طلاق ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں اسی طرح کہ چٹکلا ہے لطیفہ کہ ایک آدمی نے طلاق بولا طلاق، تو یا طلاق بولا طلاق، تو اس نے ایک عالم سے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، اس سے نہیں ہوگی، چونکہ طلاق میں طلاق آتا ہے، اب تو تا اور ٹا اس کے اندر فرق کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو ایک عالم نے کہہ دیا کہ جی نکاح نہیں ہوگی، دوسرے عالم کو جب پتہ لگا اس نے کہا بھائی اس سے ذرا جا کے پوچھو کہ جب نکاح قبول کر رہا تھا تو اس وقت بڑا قاف نکالا تھا کہ چھوٹا قاف نکالا تھا؟ اگر چھوٹا قاف نکالا تھا قبول ہے تب تو نکاح ہی نہیں ہوا۔ تو جیسے تو نکالنا ضروری ہے تو ایسے ہی قبول بھی کرنا ضروری ہے، تو طلاق ہے تو قبول ہونا چاہیے بڑے قاف سے، قاف یہاں سے حلق سے نکلتا ہے۔ تو بہرحال طلاق بولے، طلاق بولے یا طلاق بولے، جو بھی بولے گا، تو چونکہ مقصد یہی ہے بیوی کو چھوڑنا، تو اس کا اعتبار کیا جائے گا، بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ جیسے آدمی قبول ہے، قابول ہے، قابول ہے، تو یا قبول ہے، کچھ بھی بولے تو جیسے قبول ہو جائے گا تو ایسے ہی طلاق بھی ہو جائے گی۔ بہرحال رفیق احمد مستری، جی شکریہ جزاک اللہ۔ ایم ڈی صداقت، کپڑے میں کتنی سی مقدار ناپا کے لگنے سے دھونا واجب اور کتنا معاف ہے، وضاحت فرمائے۔ جی 1 روپے ایک سکے کے بقدر یا اس سے زیادہ ہے تو معاف نہیں ہے، دھونا واجب ہے، اور اگر 1 روپے کے سکے کی مقدار سے کم ہے، 1 روپے کے سکے کی مقدار سے چھوٹے والا پکڑ لیجئے احتیاطاً، تو اس سے کم ہے تو پھر وہ معاف ہے۔ اگر آدمی اسی صورت میں نماز پڑھ لے گا تو نماز ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ دھویا جائے، بہتر یہی ہے۔ جان بوجھ کر کے لگی رہی ہے پھر بھی نہیں دھو رہا ہے، پتہ ہے اور دھو سکتا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، پھر کراہت آ جائے گی۔ اچھا سید احمد الہندی، السلام علیکم، جی مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ بیماری کی حالت میں عبادت اور نماز میں دل نہ لگے تو کیا کرے، اور بیماری کی حالت میں اللہ سے کیا امید رکھنا چاہیے، جواب دے کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ جی جب آدمی بیماری کے اندر ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری بندے کو کرنی چاہیے کہ اللہ کی طرف سے حالات ہیں، آزمائش ہیں۔ حدیث میں فرمایا گیا مومن کی کوئی بھی حالت خیر سے خالی نہیں، اگر بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتے رہتے ہیں، نعمتوں میں ہوتا ہے اور شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور زیادتی عطا فرماتے ہیں، تو اس لیے بیماری میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ میرے بندے کے پاس جا کر کے دیکھو اس سے جو ملنے والے آتے ہیں وہ ان سے کیا کہتا ہے، تو اگر وہ جو اس کے پاس ملنے جلنے والے آتے ہیں عیادت کے لیے ان سے اگر کہتا ہے اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں اچھا ہوں، تو اگر اللہ کا احسان مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گوشت پوشت کو اچھے گوشت پوشت سے بدل دیتے ہیں، یعنی شفا عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر وہ لوگوں کے پاس شکوے شکایتیں کرتا ہے یار میں بیمار ہو گیا، یوں ہو گیا وہ ہو گیا، اگر اللہ کی شکوے شکایتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی حالت میں اس کو رہنے دیتے ہیں، جلدی سے شفا نہیں عطا فرماتے۔ تو اس لیے بہتر ہے، ہم تو راضی ہیں کہ وہ جس حال میں جیسا رکھے، تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی حالت بندے کے ساتھ رکھی ہے اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جلدی شفا عطا فرمائے گا۔ باقی اللہ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے، خشوع و خضوع دل میں رکھ کر کے، اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت دل میں رکھ کر کے عبادتیں کرنی چاہیے، انشاءاللہ عبادتوں میں مزہ آئے گا۔
اچھا، اور کیا پوچھ رہے ہیں؟ بالوں کا گردہ کتنا لمبا رکھنا جائز ہے؟ بالوں کا گردہ، گردہ یہ کیا لفظ ہے بھائی؟ ذرا گردے کی وضاحت فرما دیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ فضا حضل پوچھ رہی ہیں کیا بھائی کی ہدایت والا وظیفہ مجھے آپ کے چینل میں مل سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل مل جائے گا انشاءاللہ، آپ وہاں دیکھ لیجئے گا، آپ کو وہاں مل جائے گا۔ اولاد کو نمازی بنانے کا وظیفہ اس نام سے ہے، اولاد کو نمازی بنانے کا وظیفہ، اس کو سرچ کر لیجئے گا انشاءاللہ، وہ ویڈیو ہماری آپ کے سامنے آ جائے گی، دیکھ لیجئے گا وہاں پر۔ جی میں نے عرض کیا تھا کہ اور زیادہ لوگ سوال مت کیجیے گا، سوالات ابھی کافی ہیں، انشاءاللہ میں انہیں کے جوابات دے دیتا ہوں، باقی جو حضرات ہیں وہ اگلے ہفتے کے لیے اپنے سوالات کو رکھ لیجیے گا۔ جی مفتی صاحب اور کتنی دیر آپ کا لائیو بیان ہوگا؟ جی بس زیادہ سے زیادہ 10 منٹ انشاءاللہ، 10 منٹ زیادہ سے زیادہ، چونکہ پھر اس کے بعد ہمارا نماز کا وقت ہو جائے گا، اس لیے میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اور لوگ سوال نہ کریں اس ہفتے انشاءاللہ، باقی لوگوں کو اگلے ہفتے سوال کا موقع دیا جائے گا انشاءاللہ، تب تک کہ آپ اپنے سوالات لکھ کر کے رکھ لیجئے گا۔ جی محتشم پاشا نے پوچھا ہے، اچھا جی ٹھیک ہے۔ رفیق احمد مستری جزاک اللہ جی شکریہ۔ مستقیم بھائی اقامت کہتے ہوئے دائیں بائیں ہونا کیسا ہے؟ جی اقامت کہتے ہوئے دائیں بائیں اگر آدمی یہاں کھڑا تھا تھوڑا سا ادھر کھسک گیا، تھوڑا سا ادھر کھسک گیا تو اس کی اجازت ہے۔ اگر اقامت کہتے ہوئے تھوڑا دائیں بائیں ہو جائے یا پچھلی صف سے اگلی صف میں چلا جائے یا اگلی صف سے پچھلی صف میں ہو جائے تو اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جزاک اللہ جی۔ سنت و نوافل میں قرأت بلند آواز سے کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے جو رات کے نوافل ہیں، ذرا ایک منٹ کے لیے، موبائل کی بیٹری کا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ چلیے آج پھر بیٹری جو ہے نا وہ کم ہو گئی ہے، 50% بیٹری تھی، تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے تو بیٹری جواب دے رہی ہے۔ جی اچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ سنت و نوافل میں قرأت بلند آواز سے کر سکتے ہیں یا نہیں؟ رات کے نوافل میں، صرف رات کے نوافل میں علماء نے بلند آواز سے قرأت کی اجازت دی ہے، اگر آدمی چاہے تو رات کے نوافل میں زور سے قرأت کر سکتا ہے، باقی سنتیں نوافل دن وغیرہ کے جو ہیں ان میں آہستہ سے ہی قرأت کرنی چاہیے، یہی بہتر ہے۔ اچھا ایم ڈی ٹی وی زیر ناف بال کتنے کاٹے؟ اچھا کتنے کاٹے الگ لکھا ہوا ہے، اتنے کاٹنے چاہیے زیر ناف بال کہ جس سے گندگی کے بالوں میں لگنے کا خطرہ نہ ہو، آگے کی شرمگاہ پیچھے کی شرمگاہ دونوں پہ سے اتنے بال کاٹنے چاہیے کہ پیشاب کے قطرے بالوں میں نہ لگیں، اسی طریقے سے دھوتے ہوئے گندگی کو دھوتے ہوئے، سرن کو دھوتے ہوئے گندگی بالوں میں نہ لگے، تو اتنے ارد گرد سے آگے پیچھے کی شرمگاہ سے ارد گرد سے اتنے بال کاٹنے چاہیے کہ دھوتے ہوئے گندگی وہاں نہیں لگنی چاہیے، اصل مسئلہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا حضرت دالین اور ضالین میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں ضالین تو اصل لفظ ہے اور دالین دالین کے معنی کیا ہوں گے مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن یہ ایک محمل لفظ ہے، لیکن اگر کوئی بندہ دالین اور ضالین پڑھتا ہے تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی سے ادا نہیں ہوتا، ضالین ادا نہیں ہوتا، دالین پڑھتا ہے تب تو ادا ہی نہیں ہوتا، تو چونکہ وہ مجبور ہے معذور ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی ضالین پڑھ سکتا ہے پھر بھی دالین پڑھتا ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی، چونکہ دالین ضالین دونوں الگ الگ ہیں، ضالین کے معنی ہے گمراہ، گمراہ جو راستہ بھٹک گیا ہو، تو یہ ضالین کے معنی ہے، اور دالین کے معنی پتہ نہیں ہے مجھے کیا ہوں گے، بہرحال دونوں میں فرق ہے، الفاظ بدل جاتے ہیں، تو اس لیے جو جانتا بوجھتا ہے پھر بھی غلط پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی، جس کو پتہ ہے لیکن ادا نہیں کر پاتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ کے فور کڈی عشاء کی نماز کتنے بجے کی ہے؟ جی 9 بجے کی ہے ہمارے یہاں، بس تیار ہی ہے، میرے خیال سے کتنا 15-20 منٹ باقی ہیں انشاءاللہ، تو اس لیے میں پھر سے عرض کر رہا ہوں کہ اور لوگ جو ہے سوالات نہ پوچھیں انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ اچھا عظیم میر قسطوں پر گاڑی خریدنا کیسا ہے؟ جی درست نہیں ہے، چونکہ گاڑی ضروریات میں سے نہیں ہے کہ جس کے بغیر کام نہ چل سکتا ہے، تو اور چونکہ قسطوں پر خریدیں گے تو اس میں سود لگے گا تو اس لیے ناجائز ہو جائے گی، تو گاڑی قسطوں پر نہیں خریدنی چاہیے۔ عبد الباسط السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سلیمان لمباڑا قبر پر ہاتھ اٹھا کر دفن کرنے کے بعد دعا کرنا کیا ہے؟ سنت ہے؟ جی سنت تو نہیں ہے، قبر پر ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا سنت نہیں ہے، بلکہ علماء نے منع فرمایا ہے، کیونکہ اگر قبر پر ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں گے تو اس سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ صاحب قبر سے مانگ رہا ہے، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ قبر پر ہاتھ اٹھا کر کے دعا نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ دل ہی دل میں دعا کرنی چاہیے، دل ہی دل میں دعا کرنی چاہیے، مبادا کسی کو شرک کا وہم نہ ہو جائے۔ سنت تو بہت دور کی بات ہے، سنت تو بہت دور کی بات ہے، علماء ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنے سے منع فرماتے ہیں اس وجہ سے، تو اس لیے دل ہی دل میں دعا کرنی چاہیے، یہی بہتر ہے۔ محتشم پاشا نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، آپ کا بیان اور کتنی دیر ہوگا؟ جی بس نماز کا میں جا ہی رہا ہوں، نماز کا وقت ہونے ہی والا ہے۔ جی مستقیم جزاک اللہ خیرہ۔ محمد تبریز اشرف
नाबालिग बच्चों का अगली सफ़ में नमाज़ पढ़ने के बारे में फरमा दीजिए। जी, नाबालिग बच्चों को जो बिल्कुल ही छोटे बच्चे हैं उनको अगली सफ़ में नहीं रखना चाहिए। अगर कोई माँ बाप लेकर के आ गए हैं तो फिर बेहतर यह है कि सफ़ के आखिर किनारे में ख़ुद भी खड़ा हो और बच्चे को भी साथ में लेकर खड़ा हो जाए, खुद भी खड़ा हो और बच्चे को भी सबके आखिरी किनारे में लेकर के खड़ा हो जाए। लेकिन अगर बच्चे ऐसे जो शूर सलीक़े वाले हैं, जैसे 8 साल 9 साल 10 साल का बच्चा है, वो अगली सफ़ में अगर आ जाता है तो उसको साइड में कर दें, या तो अगर वो बीच में भी खड़ा रह जाता है तो नमाज तब भी हो जाएगी। ये मसला है। अच्छा, क्या है, बरसे से पैसा कमाना कैसा है? क्या बर्स से पैसे कमाना? अच्छा, जी, ये जो एक बर्स या जो भी एक ये जो है ऐप आ रही है, गालिबन अमेज़ोन के थ्रू से आ रही है, इस पर 30 बार क्लिक करें तो फिर आपको इतना पैसा मिलता है, उतना पैसा मिलता है। तो याद रखिए कि ये नाजायज़ है, ये नाजायज़ है, इस तरीके से पैसे कमाना जायज़ नहीं है। वजह यह है कि अगर इसमें जो पैसे जमा करना है, शुरू में 100 रुपये करो, इसके लिए 500 रुपये जमा करो, तो ये जमा करके फिर वापस लेना, ये अक़द इजारा के ख़िलाफ़ है, शिरकत के ये ख़िलाफ़ है। नीज़ जब आपके पैसे वसूल हो गए हैं, आपको कंपनी की तरफ से आपने जितने जमा किए थे वो आपको वापस मिल जाते हैं, फिर भी उसके बाद कंपनी आपको नफ़ा देती रहती है, तो ये खामखा का फ़ायदा है जो सूद के अंदर दाखिल होता है। तो इसलिए बर्ज़ से पैसे कमाना जायज़ नहीं है। इंशाअल्लाह इसके ऊपर मैं तफसीली वीडियो बनाऊँगा बाद में, फ़िलहाल ये बताना मकसद था। अच्छा, मुस्तकीम हाशिमी, क्या मुफ्ती साहब लाइव किस टाइम से किस टाइम तक है आपका? जी, बस ख़त्म होने वाला है, 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक रहता है, वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया है। मैं इजाज़त चाहता हूँ आप सभी लोगों से। 1-2 सवाल है, बस उनका जवाब देता हूँ। किसी को कुरान पढ़कर क्या है बद्दुआ देना कैसा है? बद्दुआ देना, तो बद्दुआ देने के लिए भाई कुरान पढ़ने की क्या ज़रूरत है? पहली बात तो यह है किसी को बद्दुआ ही नहीं देनी चाहिए। बद्दुआ देना मोमिन की शान नहीं है, बल्कि उनके हक़ में दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह उसे हिदायत दे, उसको समझ दे, अल्लाह उसका भला करे, तो ये दुआ देनी चाहिए, बद्दुआ नहीं देना चाहिए। और कुरान पढ़ करके बद्दुआ दे रहे हैं तो मतलब ये है कि बड़ी उससे ज़ाती दुश्मनी है, बड़ी खुन्नस है उससे, बड़ा दिल जला हुआ है उससे, तब ये कुरान पढ़ के बद्दुआ दे रहा है। तो कुरान पढ़ करके बद्दुआ देना ये मुनासिब नहीं है भाई। अच्छा जी, चलिए इजाज़त लेता हूँ। अगर वालिदैन घर आए हों तो क्या औलाद सलाम में पहल करें या वालिदैन सलाम करके घर में दाखिल हों? वालिदैन को घर में दाखिल होते हुए सलाम करना चाहिए और औलाद को उठ करके उनके इकराम में सलाम करना चाहिए। तो दोनों को अपना अपना हक़ अदा करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, MD शाहिद, नमाज में हाथ कहाँ बांधने चाहिए? उलमा अहनाफ के नज़दीक नाफ के नीचे हाथ बांधना चाहिए, जैसा कि हदीस इसका सबूत है। बाज़ दूसरे हज़रात जैसे इमाम शाफ़ी वगैरह हैं वो सीने के ऊपर बांधते हैं, तो उनके पास भी दलाइल हैं, हमारे पास भी दलाइल हैं, ठीक है। अहनाफ के नज़दीक राजिह नाफ के नीचे है तो नाफ के नीचे बांधते हैं, इमाम शाफ़ी वगैरह सीने पर बांधते हैं। तो आप जिसको फॉलो करते हैं उसके एतबार से आप हाथ बांध सकते हैं। अच्छा, इंश्योरेंस क्या जायज़ है? जी, इंश्योरेंस का मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, लाइफ इंश्योरेंस जायज़ नहीं है, और गाड़ियों वगैरह के इंश्योरेंस की और ऐसे ही डॉक्टरी का इंश्योरेंस होता है तो उसकी भी उलमा ने इजाज़त दी है। अच्छा, हमने आपके चैनल को प्रमोट किया है, बस आप हमें दुआ में याद रखिएगा। जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। उन तमाम हज़रात का शुक्रिया कि जो हमारे चैनल को प्रमोट करते हैं या इसको दूसरों को फैलाते हैं, चूँकि इंशाल्लाह इसके ज़रिए से दूसरों को मसाइल ही मालूम होंगे, जो कि हमारा असल मकसद है। इसलिए आप सभी हज़रात से गुजारिश है कि हमारे चैनल को, हमारे मसाइल को दूसरों तक पहुँचाइए ताकि वो भी हमसे जुड़ सकें और इसके ज़रिए से दीन के मसाइल जैसे आप लोग सीखे हैं तो ऐसे ही वो लोग भी दीन के मसाइल को सीख करके उनके मुताबिक अमल करने वाले बन जाएँ। क्या पता कि आपके एक ज़रा से शेयर करने से दूसरे को क्या मसला मालूम हो जाए और उसकी ज़िंदगी बदल जाए, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि उसका भी सवाब आपको मिलता रहेगा। तो इसलिए आप सभी हज़रात से खुसूसी गुजारिश है और दरख्वास्त है, इंशाअल्लाह भी इजाज़त चाहता हूँ। अगले जो सवाल रह गए हैं जो है इंशाअल्लाह वो अगले हफ्ते। असद रज़वी पूछ रहे हैं आप रोज़ाना लाइव होते? जी नहीं, हम रोज़ाना लाइव नहीं होते, बल्कि सिर्फ इतवार को, सिर्फ संडे के दिन इतवार को हम लोग लाइव रहते हैं 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक के, ठीक है जी। अच्छा, सुन्नत मुताबिक क्या है? कुछ अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मोहतशिम पास जी। वालेकुम अस्सलाम। आजकल कुछ मसाजिद में इस किस्म के नाहंजार कमेटी वाले होते हैं जो कि मैं मसाजिद और मुअज्जिनीन को सब के सामने डांटते हैं और उनकी तरह तज़लील करते हैं, उनके बारे में क्या हुक्म है? जी, बस ऐसे क्या कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जब किसी को नवाज़ देता है तो उसके अंदर तकब्बुर, घमंड आ जाता है, उसको लगता है कि सबका ज़िम्मेदार मैं हूँ, तो बहुत सारी ऐसी हरकतें करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को हमने ज़लील होते हुए अपनी आँखों से देखा है। जो इमाम मुअज्जिन की कदर नहीं करते, उनको डांटते हैं, बुरा भला कहते हैं या उनकी ग़ीबत के अंदर मुब्तला होते हैं, तो ऐसे लोगों को हमने ज़लील होते हुए देखा है, ज़िल्लत की मौत मरते हुए देखा है। मुफ्ती शफ़ी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं मदरसे के चंदे में हाफिज़ साहब को भी नहीं भेजता। मदरसे का चंदा करने के लिए आलिम तो बहुत दूर की बात है, मैं हाफिज़ को भी नहीं भेजता, बल्कि एक आम आदमी को
جو جاہل ہوتا ہے اس کو میں مدرسے کے چندے کے لیے بھیجتا ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے مبادا ایسا نہ ہو کہ کوئی چندہ دینے والا کسی حافظ صاحب کو ڈانٹ دے یا بدتمیزی سے پیش آ جائے یا ان کی شان میں گستاخی کر دے، تو ایسا نہ ہو کہ ان کے ایمان چلے جانے کا خطرہ ہو۔ تو اس لیے میں کیا کرتا ہوں کہ حافظ کو بھی چندے میں نہیں بھیجتا۔ تو سوچئے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ جو مؤذن حضرات کو ڈانٹتے ہیں، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 12 سال اذان دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور امام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ اسے جنت کا مستحق بنا، جنت میں اس کے درجات بلند فرما۔ تو جو امام کو ڈانٹتے ہیں، مؤذنین کو ڈانٹتے ہیں، تو یاد رکھیں ان کا حشر بڑا برا ہونے والا ہے۔ ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے رہبر ہیں، ہمارے مقتدا ہیں، اگر ان کے پاس کوئی شکایت آئی ہے تو تنہائی میں عزت کے ساتھ ان کے سامنے بات کرنی چاہیے کہ حضرت لوگوں نے اس طرح کی بات کہی ہے، آپ ذرا خیال رکھیے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے کہنے کا، یہ نہیں کہ جی امام صاحب وہ کرتے ہیں، امام صاحب وہ کرتے ہیں، آپ کو یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، یہ طریقہ نہیں۔ ادب و احترام کے ساتھ میں، کیونکہ عالم کا، مؤذن کا جو مقام ہے ایک جاہل آدمی اس تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن کیا کریں ہمارے معاشرے کا، آج کل ہمارے یہاں جو متولی حضرات جو بناتے ہیں نا، وہ ان کو بناتے ہیں جن کے پاس مال پانی ہوتا ہے، جو دیندار ہوتا ہے اس کو نہیں بناتے، بلکہ جس کے پاس مال پانی ہوتا ہے اس کو متولی بناتے ہیں تاکہ وہ مسجد کا خرچہ اٹھا سکے۔ اور پھر ایسے لوگوں کے اندر، جاہلوں کے اندر تکبر، گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے، جو امام کو اپنا نوکر سمجھتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور پھر ان کی اولاد کو برباد ہوتے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس لیے ایسے متولیان حضرات کو سمجھنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کب کس عذاب میں مبتلا کر دے پتہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک امام صاحب گئے ایک مسجد میں، تو کچھ جاہل متولی حضرات ان کے امتحان لے رہے تھے، ان کا کہ امتحان لے کر کے پھر ان کو رکھیں گے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ امام صاحب بتائیے قیامت کی نشانیاں کیا کیا ہیں، قیامت کی نشانیاں کیا کیا ہیں؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ یہی قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ ایک جاہل ایک عالم کا انٹرویو لے رہا ہے، ایک جاہل ایک عالم کا انٹرویو لے رہا ہے، اس کا امتحان لے رہا ہے، تو یہی سب سے بڑی قیامت کی نشانی ہے۔ اس سے بڑی اور کیا قیامت کی نشانی ہو سکتی ہے؟ تو ہمارے اکثر متولی حضرات جاہل ہوتے ہیں، جن دین کا پتہ نہیں ہوتا، ائمہ، مؤذنین، علماء کے مقام و مرتبے کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ ان کو اپنا نوکر سمجھ کر کے ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ پھر سے کہہ رہا ہوں، اللہ کے واسطے باز آ جائیے۔ اگر آپ تک ان کی کوئی شکایت آتی ہے، ایسا نہیں ہوتا، ہر بندے سے گناہ ہوتے ہیں، وہ چاہے امام ہو، مؤذن ہو، غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان کی فطرت ہے۔ تو اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی شکایت آپ تک پہنچی ہے، تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں، تنہائی میں ان کو کہنا چاہیے کہ حضرت آپ کے تعلق سے اس طرح کی بات سامنے آئی ہے، یا اس طرح کی بات ہے، آپ ذرا خیال رکھیے۔ تو انشاءاللہ یہ نصیحت اثر بھی کرے گی، ورنہ پھر ایک وقت کے بعد ایک موقع ایسا آئے گا کہ امام اور متولی میں دشمنی پیدا ہو جائے گی۔ جب وہ بار بار شکایتیں کرے گا یا اس طرح کی باتیں لوگوں میں پھیلائے گا اس کے تعلق سے، اس کو بے عزت کرنے کی کوشش کرے گا، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ امام بھی انسان ہے، مؤذن بھی انسان ہے، تو نتیجہ پھر یہ ہوگا کہ ان دونوں میں دشمنی ہو جائے گی، اور پھر جو محبت پیدا ہونی چاہیے، جو امام کی نماز سے، مقتدیوں سے، بیان میں جو لگن، جو تڑپ اس کی ہونی چاہیے، وہ چیز اس کے اندر نہیں آئے گی۔ لیکن عام طور سے متولی حضرات یہ سمجھتے ہیں ہم ان کو پگار دے رہے ہیں، تنخواہ دے رہے ہیں، حالانکہ اپنے گھر سے نہیں دیتے، بلکہ تمام لوگوں سے جو چندہ آتا ہے اس سے ان کو پگار دی جاتی ہے، ان کو ہدیہ دیا جاتا ہے۔ پھر بھی متولی یہ سمجھتا ہے کہ میرے گھر سے جا رہا ہے، میرے گھر سے جا رہا ہے، اس لیے میں اس کا مالک ہوں، جو چاہے اس کو بولوں، جیسے چاہے ڈانٹوں، جو چاہے اس کے اندر کمیاں نکالوں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ جو کام خود کرتا ہے امام، اگر وہی کام کرے تو اس کو گناہ لگتا ہے، اس سے منع کرتا ہے، خود کرے کچھ نہیں، اس کی اولاد کرے کچھ نہیں، لیکن اگر وہی چیز امام کرے تو کہتا ہے یہ غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ امام ہو، کمال کی بات ہے۔ بہرحال تو میں بس یہی کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے جو ہمارے متولی حضرات ہیں، ذمہ دار حضرات ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے۔ امام اور مؤذن حضرات کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، حدیث کے حوالے سے میں عرض کروں تو بڑا مقام و مرتبہ ان حضرات کا، تو ان کے بارے میں کچھ بھی کہنا آپ کے ایمان کے لیے، آپ کے اولاد کے لیے بڑی خطرناک بات ہے۔ اس لیے اللہ نے آپ کو اگر ایک مقام دیا ہے، آپ کو ذمہ دار بنایا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مالک ہیں، بلکہ سید القوم خادمہم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ قوم کا سردار تو ان کا خادم ہوتا ہے، قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے، تو ان کی خدمت کرنی چاہیے، نہ کہ مالک ہوتا ہے کہ ان کے اوپر حکم چلانا چاہیے۔ تو اس لیے ان کی خدمت کیجیے، ادب و احترام کے ساتھ بات کیجیے، بھلے ہی کتنی ہی ان کی کمیاں کیوں نہ ہو، پھر بھی آپ ادب کے دائرے میں رہ کر کے بات کیجیے گا۔ اگر آپ ان کے اندر نقص نکال کر کے، بے عزتی کر کے ان کو سمجھانا چاہیں گے، تو یہ چیز آپ کے لیے بڑی ہی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو امام حضرات ہیں، مؤذن حضرات ہیں، ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے، جو متولی حضرات ہیں ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اچھا چلیے، اب اجازت چاہتا ہوں میں انشاءاللہ۔ بقیہ جو آپ لوگوں کے سوال ہیں، اقامت کیوں کہی جاتی ہے؟ جی اقامت اس لیے کہی جاتی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ بھئی نماز کھڑی ہو چکی ہے۔ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی، نماز کھڑی ہو گئی، تو نماز کھڑی ہو چکی ہے، جماعت ہونے والی ہے، اس کی اطلاع دینے کے لیے اقامت کی جاتی ہے۔
حضرت آپ نے بہت ہی صحیح فرمایا، جی شکریہ، جزاک اللہ۔ محتشم پاشا صحیح کہا، جی شکریہ، جزاک اللہ۔ جی جی ٹھیک ہے، پلیز میرا کویشچن اس شارٹ ویڈیو میں اپلوڈ کر دیجیے گا۔ جی جی آپ کا کویشچن بھی اپلوڈ کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے، آپ تمام حضرات کا شکریہ۔ پھر سے عرض کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو دوسرے حضرات تک پہنچائیے تاکہ تمام لوگ دینی مسئلے مسائل سے فائدہ اٹھا سکے، کسی کی زندگی بدلنے میں آپ کا کردار ہو جائے، اور جب تک کہ وہ نیک عمل کرتا رہے گا انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ حدیث میں فرمایا گیا الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کا راستہ بتانے والا بھی، اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا نیکی کرنے والے کو۔ تو اس لیے ان مسائل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کے مسائل پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی دین کے سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے ہفتے۔